ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک کمپلیٹ ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے دل محبت کا طالب، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے، تو آئیے اس ناول کو بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ شام سے خطرناک تیور کا موسم آخر رات شروع ہوتے ہی برس پڑا تھا۔ اندر وہ چاروں بے چین روحوں کی مانند چکر لگا رہی تھی۔ سماما وقتاً فوقتاً جھانک کر دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی دادی ماں پہ بھی نظر ڈال لیتی تھی۔ تمہیں کیا ہے؟ بار بار ادھر جھانک رہی ہوں تاکہ دادی نہ بھی اٹھنا ہو تو کھٹکے سے ان کی آنکھ ضرور کھل جائے۔ رحمہ نے اپنی جھنجھلاہٹ اور اضطراب اس پہ نکالا۔ کیا مطلب ہے؟ میں تو حسب عادت غصے کی وجہ سے سماما کے منہ سے پورے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اسی لیے خاصے مضحکہ خیز انداز میں وہ ہکلا رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو حسب معمول وہ اس کا ریکارڈ لگاتی، مگر اب تو ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی، اسی لیے ریدا نے اپنی 1 سال کی بڑھائی کا فائدہ اٹھا کر ان دونوں کو ڈانٹا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر حسن اور روحان کو مشورہ کس نے دیا تھا کہ اتنے خراب موسم اور اتنے ہی خراب حالات میں اٹھ کر اس وقت کھانا لینے چلے جائیں، جبکہ بڑے ابا کی گاؤں سے آمد بھی کسی بھی وقت متوقع ہے۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھی نیہا کو عادت کے مطابق کافی دیر کے بعد اصل بات پوچھنے کا خیال آیا تھا۔ سماما نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ ریدا اور رحمہ نے کی ملامتی نظروں نے بھی سماما تک سفر کیا تھا۔ تم روحان کو اچھا خاصا پریشان کیے رکھتی ہو سماما، حالانکہ جانتی بھی ہو کہ جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہے ان کے پیچھے تو دہشت گرد کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھرتے ہیں۔ کیسی بیوی ہو تم؟ نیہا ان چاروں میں بڑی تھی، اس لیے بعض اوقات ان کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے لائل محض ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو جاتی تھی، مگر آج سماما کی حرکت نے اسے اچھا خاصا تپا کر رکھ دیا تھا۔ ساتھ ہی روحان کی لاپرواہی اور بے احتیاطی نے مزید غصہ دلا دیا تھا، اسی لیے بلا تکلف اس نے سماما کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ اچھا بس کرو، اسی بیچاری کا بھی اتنا قصور تو نہیں ہے۔ یہ روحان کے بچے اور حسن کی خواہش تھی کہ شہر کے باہر نئے کھلے ریسٹورنٹ کے وہاں جا کر کھانے سے بہتر ہے کہ آج کھانا گھر لایا جائے۔ سماما نے محض ان کی فیور کی تھی۔ رحمہ سے سماما کی آنکھوں کے آنسو برداشت نہیں ہوئے اور ہمیشہ کی طرح لاکھ سماما سے لڑنے جھگڑنے کے باوجود وہی اسی کی مدد کے لیے میدان میں کودی تھی۔ جواباً نیہا نے مزید کچھ کہنا مگر سماما کی مسکین صورت دیکھ کر سختی سے ہونٹ بھینچ کر دوبارہ سے کمرے میں مارچ پاسٹ شروع کر دیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ 2 گھنٹوں سے ہمیں سولی پہ لٹکایا ہوا ہے۔ روحان نے احتیاطاً ہارن دینے کی بجائے سماما کی سیل پہ فون کر کے دروازہ کھولنے کا کہا تھا، اس لیے بارش میں بھیگتی ہوئی وہ لان سے گیٹ تک کا طویل راستہ عبور کر کے پہنچی تھی۔ باقی تینوں برآمدے میں کھڑی تھی۔ اتنی دیر کی کوفت، بیزاری اور سب کی ڈانٹ کا غصہ اس نے روحان پہ نکالا۔ حسن تو کان دبا کر محظوظ مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر شوہر سمیت اندر بھاگ گیا تھا۔ روحان نے خاصی حیرت سے یہ انداز اور لہجہ ملاحظہ کیا۔ گاڑی کا دروازہ لاک کرنا بھول کر اسے دیکھنے لگا، جو خاصی خفا سی بارش میں پوری بھیگی ہوئی اس سے مکمل لڑنے کے موڈ میں تھی۔ تم سے پوچھ کر ہی گیا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اسی لیے دیر ہو گئی۔ جلدی ہی خود کو سنبھال کر نارمل لہجے میں جواب دیا تو وہ بھی اپنی ایک لمحہ پہلے کی بے اختیاری پہ شرمندہ سی پڑ گئی۔ کھانا واقعی بہت مزے کا تھا، اگرچہ حسن کو بھی رحمہ کی پھٹکار اور غصہ برداشت کرنا پڑا تھا، مگر اس غصے میں جو اپنائیت، تہنس اور مان تھا اس نے حسن کو ناراض کرنے کے بجائے شاد کر دیا تھا۔ اس لیے کھانا کھاتے ہوئے وہ مزے سے سب کو اپنے ایڈونچر کا بتا رہا تھا کہ کیسے عین سڑک کے درمیان میں گاڑی نے چلنے سے انکار کر دیا اور کیسے باری باری دھکا لگا کر وہ اور روحان اسے ورک شاپ تک لے آئے۔ یہ روحان تو عادی ہے ایسی مشقت کا، مجھ جیسا بزنس مین بھلا کیسے سنبھالتا اس سچویشن کو؟ بڑی دقتوں سے گاڑی کو دھکا لگاتا تھا میں۔ یہ بھی شکر ہے کہ ورک شاپ نزدیک ہی مل گئی، ورنہ شاید صبح تک پہنچتے جب چاچو لوگ بھی آ چکے ہوتے۔ اور تم لوگوں کا خراب موسم میں باہر نکلنے کا جو ایڈونچر تھا اس کا مزہ بھی چکھ لیتے۔ ریدا نے اس کی بات درمیان سے کاٹی۔ ہائے، مزہ تو تب آتا جب افسانوی انداز میں کسی حسینہ سے ٹکراؤ ہوتا تو۔ اس کی شرارتی بات رحمہ کے سر کے بال پکڑنے بلکہ جکڑنے کی وجہ سے درمیان میں ہی رہ گئی۔ اف، ظالم بیوی، مار ڈالا! اپنے بال بمشکل چھڑواتے ہوئے وہ چیخا تو سب کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ نیہا کی بھٹکتی ہوئی نگاہ سماما پہ پڑی، جو بڑی سنجیدگی سے چائے سب کو سرو کر رہی تھی۔ کھانے کے دوران بھی وہ خاموش رہی تھی، اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ جو ہی روحان آ جاتا اس کی تمام شوخی باتونی پن چپ کی دبی چادر میں چھپ جاتا تھا۔
दूसरी तरफ भी कम و بیش یہی صورتحال تھی، مگر روحان کی خاموشی اور گریز اس لیے اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کا مزاج بھی شروع سے ہی کچھ ایسا تھا۔ دوسرا، اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ باہر ان سب سے دور بورڈنگ میں گزارا تھا۔ بڑے ابا اکلوتے بیٹے کی تربیت اور تعلیم کے معاملے میں بے حد سخت تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ماں کی موت کا صدمہ، باپ کی محبت کے ساتھ ہی ان کی سخت گیر طبیعت اور پھر گھر سے دوری نے اسے وقت سے پہلے میچور، سنجیدہ اور کافی حد تک خود میں گم انسان بنا دیا تھا۔ اور اب تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ذمہ دار پوسٹ سنبھالنے کے بعد وہ ان سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں تھی۔ اسی لیے مہینہ 2 مہینوں کے بعد ایک آدھ دن کے لیے آتا تھا اور نیہا کو یہی بات تپاتی تھی کہ سماما ان دنوں میں بھی اس سے اتنی ہی لاپرواہی برتتی تھی جیسی شادی سے پہلے تھی۔ شادی کو سال ہو گیا تھا۔ 6 ماہ قبل رشتہ ازواج میں منسلک ہونے والے حسن اور رحمہ کی قابل رشک انڈرسٹینڈنگ اور پیار سب کے لیے خوشی کا باعث تھا، جبکہ سماما اور روحان کی ایک دوسرے کے لیے سرد مزاجی اور بے نیاز رویہ سب کو ذہنی اذیت اور پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں ہی اپنی آئلی زندگی پہ نہ تو کسی کو بات کرنے دیتے تھے اور نہ ہی کسی سے اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرتے تھے۔ اسی لیے چھوٹے تو چھوٹے حتیٰ کہ بڑے بھی محض ڈھکے چھپے الفاظ میں انہیں سرزنش کر پاتے تھے۔ سماما اپنا کپ لیے بیٹھی۔ سماما اتنی خاموش اور اپنے آپ میں گم تھی کہ بے ساختہ نیہا نے اسے پکارا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ اس کا دھیان موجودہ حالت سے بٹانا چاہتی تھی، اور اس کی یہ پکار نادانستگی میں اتنی بلند ہو گئی تھی کہ ایک دم سے لاؤنج کا شور تھم سا گیا اور سماما کے ساتھ ساتھ سبھی چونک کر نیہا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری چائے میں شاید مچھر گر گیا ہے۔ انتہائی خجالت محسوس کرتے ہوئے وہ یہ بودھی سی دلیل ہی دے پائی تھی۔ ارے واہ، ہماری نیہا آپی کی آئی سائٹ کتنی شارپ ہو گئی کہ اتنی دور سے انہیں مچھر چائے کی سیر کرتا ہوا نظر آ گیا۔ حسن نے لطیف سا طنز کیا۔ واقعی وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی تو سماما اس سے کافی فاصلے پہ ٹی وی کے نزدیک فلور کشن پہ بیٹھی تھی۔ واقعی اس کا مطلب ہے کہ نیہا یہیں سے بیٹھ کر احمد بھائی پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی لیے تو بیچارے ہر ہفتے کی شام لاہور سے ملتان تک کا سفر کرتے ہیں اور اتوار کی شام پھر بھاگتے ہیں، اور باقی ہفتے کے دنوں میں 2-2 گھنٹوں کی کال کر کے بیوی کو اپنی وفا کا یقین دلانے میں گزارتے ہیں۔ ردا نے احسن کا بھرپور ساتھ دیا۔ نیہا تو بات کر کے پچھتائی تھی۔ اب سب نے اسی کا ریکارڈ لگانا تھا۔ ویسے آپ ہمیں بھی کوئی ایسی ٹپ دے دیں جس سے ہمارے شوہر حضرات بھی احمد بھائی کی طرح ہو جائے۔ ایمان سے میرا تو برا حال رہتا ہے جب تک حسن گھر نہ آ جائے، اور یہ ایسا ہے کہ جان بوجھ کر میرا جی جلاتا رہتا ہے۔ لو، تمہیں کیا دے گی یہ میسنی؟ میری نند ہونے کے باوجود مجھے کوئی ٹرک نہیں بتاتی، حالانکہ جانتی بھی ہے کہ اس کا بھائی کتنا گھنا ہے۔ یہ تو میری نظر ہے، ورنہ ہارون جیسے بندے کو کون ہینڈل کر سکتا ہے؟ ردا نے اپنا دکھڑا رویا۔ نیہا نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ ہارون کے ویک پوائنٹ تمہیں کس نے بتائے تھے؟ ارے جاؤ، وہ تو میں بھی جانتی تھی، آخر میرے ماموں کا بیٹا ہے، اور پھر روز کا آنا جانا، تم نے کون سا احسان کیا ہے؟ ردا کی بچی، بے وفا، مطلب پرست، خود غرض۔ نیہا نے تمام القابات سے نواز کر اطمینان سے یوں ہاتھ جھاڑے جیسے بہت بڑا بوجھ سر سے اتارا ہو۔ جواباً ردا بیبی کی زبان تر تر برسنے لگی، اور یہ سب جانتے تھے کہ جتنا وہ ایک دوسرے سے لڑتی تھی اتنا ہی دونوں کا پیار پورے خاندان میں ایک مثال بنا ہوا تھا، بالکل رحمہ اور سماما کی طرح۔ شاید اس گھر کے مکینوں کا ایک دوسرے کے لیے پیار ایسا ہی تھا، بظاہر سخت مگر اندر سے بالکل موم کی مانند دل رکھے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ ایک دوسرے کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار۔ شاید یہی اپنائیت تھی جس نے ان سب کو آپس میں جوڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دادی ماں کی کرخت آواز پہ وہ سب دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے، جہاں پہ دادی ماں اپنے جلالی موڈ میں کھڑی ان کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اور یہ کون سا وقت ہے چائے پینے کا؟ اصولوں کی پابند دادی کبھی بھی بے وقت کا کھانا پینا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ دادی حسب معمول نیہا ہی گلا خنخار کر میدان میں اتری۔ اصل میں نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے موسم کی مناسب سے سب نے چائے پینے کا شور مچا دیا، بس ابھی سونے جا رہے تھے ہم لوگ۔ سب نے شکر کا کلمہ ادا کیا کہ دادی کچھ لمحے پہلے نہیں بیدار ہو گئی۔ اب خاک نیند آئے گی تم لوگوں کو۔ یہ موئی چائے پی پی کر تو ستیہ ناس مارا ہوا اس نئی نسل نے دماغ خشک کیے ہوئے ہیں۔ دادی تو ایسی شخصیت تھی اس گھر کی جن کے سامنے ان کے والدین کو بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے کان دبائے وہ لوگ بھی سن رہے تھے
جانتے تھے کہ ان کی یہ ڈانٹ اپنے اندر بے پناہ محبت سمیٹے ہوئے تھی۔ ہر بچے کی الگ الگ اتنی پرواہ کرتی تھی کہ مائیں بھی اتنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اور تم ثمامہ، تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ بچہ اتنے دن گھر سے باہر رہتا ہے، کیا خاک اچھا کھانا ملتا ہوگا وہاں پہ، اس کا خیال رکھا کرو، لیکن میں دیکھ رہی ہوں تم اس کا تو کیا خیال کرو گی، خود اپنا دھیان نہیں رکھ پاتی ہو۔ دادی کی کڑک تار آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ جذبز ہو کر رہ گئے۔ باقی نفوس بھی محض خاموشی سے سر اٹھائے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جاؤ اپنے کمروں میں اب تم لوگ، کچھ بولتے بولتے رک کر وہ ایک دم سے تھکی آواز میں کہہ کر خود بھی مڑ گئی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی کمرے میں مجرمانہ سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ جس کی جتنی چائے بچی تھی وہیں پڑی رہ گئی۔ سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ خان بتا رہا تھا کہ رات تم بہت دیر سے آئے تھے، کیا وجہ تھی؟ دوسری صبح بڑے ابا جو کہ رات 3 بجے پہنچے تھے، روحان اور حسن کی طرف مکمل طور پر متوجہ پوچھ رہے تھے۔ اس گھر کے اصول اور طور طریقے تم لوگ بھولتے جا رہے ہو۔ اس فکر میں چھپی واضح سرزنش نے سب کے سروں کو جھکا دیا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ رات 9 بجے کے بعد کسی کا بھی گھر سے باہر رہنا بڑے بابا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ بہت برے پھنسے یار، آئندہ کبھی بھی ان لڑکیوں کی بات نہیں ماننا، میں نے تو آج سے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ جو ہی بڑے ابا ایک مفصل لیکچر دے کر آفس کے لیے نکلے، وہ ان کے پیچھے ہی رحمان چاچا اور رضوان چچا بھی نکل گئے تو حسن نے بے بانگ دہل اعلانیہ انداز سے پاس بیٹھے یحییٰ سے تبادلہ خیال کیا۔ تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، شادیاں کروا کے بہت معتبر اور عقل مند سمجھنے لگے تھے نا خود کو، دیکھ لیا نا جورو کے غلام بننے کا نتیجہ۔ مجھے گاؤں روانہ کر دیا ان بزرگوں کے ٹولے کے ہمراہ، خواہ بور ہونے کے لیے، اور خود پیچھے سے انجوائمنٹ میں لگے رہے۔ یحییٰ پہلے ہی جلا بھنا بیٹھا تھا، اس لیے باقاعدہ عورتوں والے کوسنوں سے انہیں نوازا۔ ویسے بھی آج کل اس کی فیانسی زباریہ اس سے خفا تھی، اس لیے وہ ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتا تھا۔ اسے مت چھیڑو، آج کل یہ صرف کاٹتا ہے، اسی لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اس کا ہمراز ہمدن ثاقب بظاہر سنجیدہ چہرے کے ساتھ انہیں وارن کر رہا تھا، اور یہ جملہ یحییٰ بختیار کو مزید جلتے توے پہ بٹھا گیا۔ تم میر جعفر کی کاپی، خبردار جو میرے منہ لگے تو۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے منہ لگنے کی، بدذوق، ایک ہی شخصیت ہے اس دنیا میں اور وہی تمہیں منہ لگاتی ہے۔ واضح اشارہ زباریہ کی طرف تھا۔ یحییٰ مزید خونخوار ہو گیا، اس کے چہرے کے زاویے اتنے بگڑ گئے کہ سب کے ساتھ ساتھ سنجیدہ سا روحان بھی بے اختیار ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کی آواز پہ دادی ماں اور منجلی چچی نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ کتنا پیارا لگ رہا تھا وہ، اس طرح بے فکری سے ہنستا ہوا۔ دادی ماں نے نم آنکھوں سے اس کے سدا خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ منجلی چچی نے بھی محبت سے مسکراتے ہوئے دل میں اس کے لیے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہر جگہ میرا بھانڈا پھوڑ دیتے ہو۔ جو ہی ٹیبل سے اٹھ کر یحییٰ کے ساتھ ثاقب بھی نکلنے لگا تھا تو یحییٰ نے ناراضگی سے کہا، وہ بیچارہ اپنا ہر راز اسے بتا دیتا تھا اور ثاقب صاحب ہمیشہ ترنگ میں آ کر سب کچھ کھول کر بیان کر دیتے۔ چلو ٹھیک ہے، یونیورسٹی پہنچ کر بھی میرے پاس مت آنا، اور نہ ہی میں تمہارا میسنجر بنوں گا، وہ جواباً دھمکی آمیز انداز میں ہلکی آواز میں بولا تو وہ بیچارگی سے اس بلیک میلر کو دیکھنے لگا۔ آخر زباریہ سے انڈائریکٹ بات چیت ہو رہی تھی ناراضگی کی وجہ سے، اور ثاقب اس کی باتیں زباریہ تک پہنچاتا تھا۔ چلو مرو، کھا جانے والی نظروں سے اس خبیث کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ دونوں IR ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، اس لیے اکٹھے جاتے تھے۔ بیٹا اتنے سست کیوں ہو رہے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ چھوٹی چچی کی آواز پہ ٹیبل سے برتن اٹھاتی ثمامہ نے ٹھنک کر لاؤنج میں جھانکا، جہاں پہ روحان کسل مندی سے صوفے پہ نیم دراز تھا اور چچی تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں چچی، بس سر میں درد ہے۔ وہ خاصا ایکٹیو تھا۔ ثمامہ نے اسے بہت کم بیڈ پہ بے وقت لیٹے دیکھا تھا، مگر آج شاید اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب تھی، ورنہ تو وہ چھٹیوں پہ آتا تو حسن کے ساتھ ہی فیکٹری چلا جاتا تھا، مگر آج وہ گھر پہ ہی تھا۔ تھوڑی دیر میں لاؤنج میں سب اکٹھے ہو گئے، ہر کوئی فکر مندی سے مختلف مشورے دے رہا تھا۔ وہ اگرچہ ان سب سے فاصلے پہ تھا، مگر ان کے دل میں اس کے لیے بے پناہ پیار تھا، اسی لیے تو اس کی معمولی سی تکلیف بھی انہیں بے چین کر دیتی۔ روحان، یہ سب رات بارش میں بھیگنے کا نتیجہ ہے، ردا نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر سب کی سوالیہ نظروں پہ جملہ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ تم رات کو نہائے تھے بارش میں؟ منجلی چچی نے حیرت سے سب کے دلوں کے سوال کو زبان دی۔ اب وہ کیا کہتا، خاموش ہی رہا۔ نہیں چچی،
روحان بھائی میری میڈیسن لینے گئے تھے تو بارش شروع ہو گئی، شاید اس وجہ سے۔ بروقت رحمہ نے ہکلاتے ہوئے بات سنبھالی تھی۔ سب نے تشکر بھرا سانس لیا، ورنہ ردا نے تو انہیں مروانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کتنا مشکل تھا ان کے روایت پسند گھر میں کوئی عیاشی کرنا، ثمامہ نے سوچا، اس سے پہلے کہ اب سب اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے سرد رویے پہ سرزنش کرتے، وہ فوراً صوفے کی طرف بڑھی جہاں روحان لیٹا ہوا تھا۔ وہ خاصا نڈھال سا پڑا تھا، سرخ چہرہ تیز بخار ظاہر کر رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ صوفے کے پاس رک کر دھیرے سے پوچھا۔ روحان نے آنکھیں کھول کر اپنے پاس کھڑے وجود کو دیکھا جو اس سے صدیوں کے فاصلے پہ تھا، وہ جو مکمل طور پہ اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے تھی۔ روحان کے ایک دم آنکھیں کھولنے پہ اور پھر بغور اپنی طرف دیکھتا پا کر خاصی نروس ہو گئی، اسی لیے جھجک کر تھوڑا سا پیچھے ہٹی۔ بہتر ہے۔ اس گریز پہ ایک لمحہ کا اس کا چہرہ تاریک ہو گیا، مگر جلد ہی قابو پا کر مختصراً جواب دے کر پھر آنکھیں بند کر لی۔ باقی سب تو ثمامہ کے قریب آنے پہ دانستہ ادھر ادھر ہو گئے تھے، مگر نیہا احمد جو آج کل ان دونوں پہ خاصی نظر رکھے ہوئے تھی، اب بھی بظاہر کچھ فاصلے پہ منجلی چچی سے باتیں کر رہی تھی، مگر کان ادھر کی گفتگو پہ لگے ہوئے تھے اور اتنی مختصر بات چیت پہ دھان کچکچا کر رہ گئی۔ واہ کیا بات ہے، لگتا ہے دو اجنبی ہم سفر ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے، اتنی نارمل، اتنی پرتکلف۔ ثمامہ کب سے ہو گئی؟ پہلے غصہ پھر حیرت نے اس پہ حملہ کر دیا تھا اور وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم ہو گئی تھی کہ حسن کے پکارنے حتیٰ کہ اس کے چیخنے پہ بھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ نیہا آپی! اب اس نے باقاعدہ آ کر جھنجھوڑا تھا تو وہ چونک کر ماحول میں واپس آئی تھی۔ کہاں غائب ہے؟ گھنٹے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عمران کا سیل نمبر بتا دیں، حسن جھلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی اپنے سیل فون میں کانٹیکٹس کھنگالنے لگی۔ پلیز میری اتنی کیئر مت کرو، مجھے عادت نہیں ہے۔ وہ 2 دن سے مسلسل اس کی خدمت کر رہی تھی، کیونکہ اگر دادی ماں کی نظروں سے بچتی تو امی کا غضبناک چہرہ بے پناہ نصیحتوں کے ساتھ سامنے آ جاتا، پھر چھوٹی چچی کے فہمائشی خاموش نظریں ہوتی اور وہ ان نگاہوں کی مختلف اقسام سے بچنے کے لیے اسی میں عافیت جانتی تھی کہ محترم کی وقتاً فوقتاً مزاج پرسی کرتی رہے۔ اور آج تیسرے دن خاصے چڑے لہجے میں یہ حکم وصول ہوا تو اس پل ثمامہ کا دل چاہا کہ ہاتھ میں پکڑا سوپ کا باؤل دیوار میں مار دے، یا پھر اپنے سر میں، جس کی تیاری سب خواتین نے اپنے تجربات کی روشنی میں 3 گھنٹوں میں اسپیشل آرڈر پہ اس سے تیار کروایا تھا۔ عادت تو کسی بھی چیز کی ڈالنی پڑتی ہے، اور بعض موقعوں پہ یہ سمجھ لیں کہ دوسرا فریق بھی مجبوری میں سب کچھ کر رہا ہے۔ ثمامہ نے فوراً اس پہ جتا دیا کہ وہ بھی خوشی سے اس کی خدمت نہیں کر رہی ہے۔ وہ ایک لمحہ کو اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ کیسے دور کر دیا تھا اس نے ثمامہ کو خود سے، کیسے بھول گیا تھا کہ ساری زندگی میں قدم قدم پہ وہ اس کی ضرورت تھی، مگر بعض اوقات ہماری معمولی کوتاہی ہمارے مستقبل کو مکمل تاریک کر دیتی ہے۔ نگاہوں کے ارتکاز پہ ثمامہ نے جو ہی نظر اٹھائی وہ اسے دیکھتا ہوا کہیں گم تھا، اور یہ کچھ کہتی سنتی پشیمان سی نظریں ہمیشہ کی طرح جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئی۔ اسی لیے باؤل سائڈ ٹیبل پہ پٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ روحان نے گہرا سانس لے کر اپنے اندر کے گھٹن کو باہر نکالنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ صفحہ وقت پہ تحریر بدل جاتی ہے، آیت ہجر کی تفسیر بدل جاتی ہے۔ ایسا وقت بھی آتا ہے میری نیند پہ جب خواب سے پہلے ہی تعبیر بدل جاتی ہے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ مکمل طور پہ کمبل میں گم ثمامہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا گریز اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ پچھلے کتنے عرصے سے یہ تکلیف دہ رویہ سہ رہا تھا، اور شاید بلکہ یقیناً اس رویے کا حقدار تھا۔ تیسری سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ بے انتہا اضمحلال کا شکار تھا۔ کل اسے واپس جانا تھا، آج نیہا کی بیٹی اور ردا کے بیٹے کی اکٹھی بسم اللہ تھی، اس لیے تقریباً سارا خاندان مدعو تھا۔ پیاری سی پریا احمد اور گول مٹول سا سمیر سب کے اسپیشل پروٹوکول پہ پوری تقریب میں بے حد خوش پھرتے رہے تھے۔ ثمامہ نے پریا کو گود میں اٹھا کر پیار کیا تو اسی وقت خاندان کی ایک خاتون بول اٹھی، روحان اب تم لوگ بھی اپنے آنگن میں رونق لگاؤ ایسی۔ ثمامہ نے زخمی نظروں سے اپنے سے چند قدم فاصلے پہ کھڑے روحان کو دیکھا تھا، اور وہ اپنی جگہ پر کٹ کر رہ گیا تھا۔ بعض اوقات ہماری سادگی میں کہی ہوئی بات بھی کیسے دلوں پہ زخم لگاتی ہے، اگر ہم جان جائیں تو کبھی بنا سوچے سمجھے نہ بولیں۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ خاتون تو اپنی بات کہہ کر مزے سے دوسری طرف متوجہ ہو گئی، مگر یہاں 2 نفوس کس اذیت میں گھر گئے ہیں وہ اس سے انجان تھی۔ اس کے بعد 1-2 بار ثمامہ اسے نظر بھی آئی، مگر اس کی آنکھوں کا گلابی پن ہر بار گہرا ہی لگا تھا۔ میں اگر اس سے معافی مانگوں تو؟ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس بچکانہ سوچ پہ وہ خود ہی استزائیہ مسکرا دیا۔
اس کی غلطی ایسی تو نہیں تھی کہ اسے معاف کر دیا جاتا۔ تو پھر دماغ نے تلخی سے سوال کیا اور دل جواب جانتے ہوئے بھی نظریں چرانے لگا۔ کیا ساری عمر اسی دوراہے پہ گزارنی ہے؟ دماغ آج کسی طور پہ بخشنے پہ تیار نہیں تھا۔ شاید مبہم سا جواب دے کر دل پھر خاموش ہو گیا۔ محبت بھی یکدم آنکھیں کھول کر سامنے آ کر سر جھٹکنے لگی تھی۔ کب تک؟ کیا عمر بھر؟ کیا میرے بنا اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی گزار سکتے ہو اور باتیں کرتے ہو عمر بھر اس پل صراط پہ گزارنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ سسکتی محبت نے تلخی سے دل کو جھٹلایا تھا۔ دل بے بسی سے سر پٹکنے لگا تھا۔ مضطرب سی محبت اس بے بسی پہ مزید بے چین ہو گئی۔ روحان کو اپنی آنکھیں بے تحاشا جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا واقعی آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ حیران آنکھیں واق کیا وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، اپنے لہجے کی سختی کا اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب انہی آواز کی باز گشت پہ محسوس ہوا کہ وہ کتنا تلخ تھا اس سمے۔ اچھا، مگر مجھے تو بہت سے لوگوں سے پیار ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی، مگر عادت کے مطابق جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا کر خوشگواریت سے بولی تھی۔ دیکھیے نا، ہم لوگ تو لکی ہیں کہ آج کل کے افراتفری اور خود غرضی کے دور میں بھی اتنے منظم اور کوآپریٹو جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ ہیں، جہاں کا ہر رشتہ ہمارے لیے بے پناہ اپنائیت لیے ہوئے ہے۔ اچھا، اس کا یہ اچھا استزائیہ تھا یا وہ اس سے اتفاق کر رہا تھا؟ سماسا نہیں سمجھ سکی تھی، اور وہ اسے کیا بتاتا کہ اس نے کسی بھی رشتے کو مکمل طور پہ محسوس نہیں کیا تھا، کہ وہ ان سے ہمیشہ دور ہی رہا تھا۔ اسی لیے یہ محبت، اپنائیت اور رشتوں کا خلوص سب اسے اجنبی لگے تھے۔ کبھی کبھار ویکنڈ یا پھر کسی سمر ویکیشن میں وہ ان کے پاس جاتا تو بھی بابا اسے کبھی کسی کورس یا دوسری ایکٹیویٹیز میں الجھائے رکھتے۔ اسی لیے تو وہ جانے کون سی فیلڈ کے متعلق کتنی معلومات رکھتا تھا کہ جب کسی موضوع پہ بولتا تو تب اسے خود اپنی اس صلاحیت کا پتہ چلتا اور بابا کا سینہ فخر سے تن جاتا۔ مگر دوسری طرف وہ اپنے پیاروں سے کافی فاصلے پہ ہو گیا تھا۔ صرف ماں کے رشتے کی کمی تھی اس کی زندگی میں، مگر شاید ماں ہوتی تو وہ اتنا ریزرو اور لاپرواہ نہ ہوتا، وہ اسے یقیناً سنبھال لیتی، اور شاید بابا بھی اتنے سخت نہ ہوتے۔ آج اتنے عرصے بعد اس نے یہ بات سوچی تھی۔ اسی وقت سماما نے کروٹ بدلی تو وہ چونک گیا۔ سائڈ ٹیبل پہ ایش ٹرے رکھ کر ٹیبل لیمپ آف کیا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ماں، کتنا پیارا اور میٹھا لفظ ہے، اور اس کا ذائقہ تو اس سے بھی زیادہ مٹھاس بھرا ہوگا۔ میں نے ماں کو نہیں دیکھا، مگر اپنے گرد رشتوں میں اس کردار کو نبھانے والی عورتوں کو ضرور دیکھا ہے۔ اور تم جانتے ہو روحان، تب میں نے ہر لمحہ اپنے رب سے ایک ہی دعا کی، بلکہ دعا سے زیادہ شکوہ کہا جائے تو بہتر ہے کہ اے رب، تو نے مجھے کیوں اس رشتے سے محروم کیا؟ مجھ سے زیادہ بد نصیب شخص تو کوئی نہیں ہوگا جو ہر لمحہ ماں کے لیے ترسا ہے۔ یایا آج پھر کتھارس کے موڈ میں تھا، اور جب وہ اس کیفیت میں ہوتا تو اسے سب سے بہتر سامع روحان نظر آتا، شاید اس لیے کہ دونوں کا دکھ سانجھا تھا۔ یایا بختیار روحان کی چھوٹی پھپھو تہمینہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تہمینہ پھپھو اور بختیار پھوپھا کی روڈ ایکسیڈنٹ ڈیتھ کے بعد وہ ان کے گھر کا مستقل ممبر بن گیا تھا، اور اس گھر کے مکینوں کے دل تو رب نے ہمیشہ سے گوندے تھے، محبت سے گوندے تھے۔ اسی لیے تو یحییٰ کے دکھ کو خود میں سمیٹ کر اسے اتنی محبتوں سے اسے سنبھالا کہ وہ خود کو اس گھر کا بیٹا ہی شمار کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنے چچا سے ملنے چلا جاتا تھا، مگر اس کا مستقل ٹھکانہ یہیں آشیانہ تھا۔ تم ایسے کیوں سوچتے ہو؟ یہ بھی تو دیکھو کہ رب نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج نہیں تو کل سب کو ایک ایک کر کے یہاں سے جانا ہی ہے۔ تم خود کو کیوں بدقسمت گردانتے ہو؟ یار، تم تو محبتوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہو۔ یحییٰ کو سمجھاتے ہوئے وہ یہ بھول گیا تھا کہ رات کو وہ خود بھی رب سے شکوہ کناں تھا۔ ماں کی محرومی کے سلسلے میں وہ خود بھی خود اذیتی کا بارہا شکار ہو رہا تھا۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں بھی دکھ کو جھیل رہا ہے۔ جب تم ارد گرد دیکھو گے تو احساس ہوگا کہ کتنے بد نصیب لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ تم نے کل دیکھا تھا نا وہ ننھا سا بچہ مارکیٹ میں؟ وہ اسے کل کا واقعہ یاد دلا رہا تھا، اور یحییٰ کو یاد آیا کہ کل جب وہ اور روحان مارکیٹ سے اپنی کچھ ذاتی چیزیں خریدنے کے لیے گئے تھے تو اچانک ایک اسٹور سے نکلتے ہوئے ایک چھوٹا سا توتلا بچہ سامنے آ گیا، جس کے پاؤں ننگے تھے اور اس کی عمر بامشکل 3.5 یا 4 سال ہوگی۔ لے لو بھائی، یہ لے لو بھائی۔ ٹیشو کے چند پیکٹ سامنے کیے وہ بڑی آس سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کے ساتھ جو چمک تھی اس نے روحان کے ساتھ یحییٰ کو بھی دلچسپی لینے پہ مجبور کر دیا۔ ارے تم تو بہت چھوٹے ہو، پھر تم کیوں یوں پھر رہے ہو؟
یحییٰ نے بے اختیار سوال کیا۔ جواباً اس بچے کے چہرے پہ معصوم سی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ اس سوال کا جواب نہ جانتا ہو۔ بیٹا، تم نے جوتا کیوں نہیں پہنا؟ کیا تمہیں اپنے پاؤں جلتے ہوئے نہیں لگتے؟ روحان نے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بچہ اتنی توجہ پہ گھبرا سا گیا۔ دے لے لو بھائی۔ وہ شاید اس فقرے کے علاوہ کوئی اور جملہ بولنا نہیں جانتا تھا۔ ان دونوں کو تعصب نے گھیر لیا کہ کیسے اتنے سے بچے کو معصومیت کو، اس کی بچپن کی عمر کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں، اس نے حیرت سے سر اٹھا کر یہ لفظ دہرائے۔ میری ماں مل دئی۔ اس جواب نے ان دونوں کو سن کر دیا۔ مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنی جیبوں سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ جاؤ بیٹا، جوتے کے بغیر دوبارہ نہ باہر نکلنا۔ تمہاری ماں ہوتی تو کبھی تمہیں تپتی دوپہر میں یوں نہ باہر جانے دیتی۔ آخری جملہ بڑبڑاہٹ کی صورت میں ادا کر کے روحان نے بچے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا، اور بچہ لال نوٹ دیکھ کر خوشی سے اچھلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اور وہ سوچتے رہ گئے کہ دنیا میں اس بچے کی مانند ہی ہر ایک کو جینا چاہیے جو اپنے دکھ سے واقف بھی تھا، مگر چھوٹی سی خوشی کے ملنے پہ وہ اپنے اس دکھ کو اپنے اندر کہیں لمحاتی طور پہ دفن کر کے خوشی کا وقت تھام لیتا ہے۔ اس بچے کی مانند زندگی گزارو۔ اللہ اگر ایک چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کتنی نعمتیں عطا کر دیتا ہے، مگر ہم بے صبرے اور ناشکرے بندے اس چیز کو محرومی کا رونا روتے رہتے ہیں اور دوسری بے شمار نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بندگی نے تو نہیں، روحان دھیمے سے اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون ہو رہا تھا۔ آج تہمینہ پھپھو کی برسی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے بعد پھپھو تو موقع پر ہی فوت ہو گئی تھی، مگر پھپھا 10 روز تک زندہ رہنے کے بعد فوت ہوئے تھے، اسی لیے وہ ان دونوں کی برسی پہ یوں ہی ڈسٹرب رہتا تھا۔ روحان بھی پھپھو کی برسی کی وجہ سے آج رک گیا تھا، ورنہ اس کی شام کی فلائٹ تھی، اب اسے صبح جانا تھا۔ روحان، تم ہمیشہ مجھے سمجھاتے ہو، میں نے کبھی تمہیں اس طرح بے چین نہیں دیکھا، آخر تم بھی تو یہ دکھ سہ رہے ہو۔ یحییٰ کو روحان کے ضبط پہ بہت حیرت ہوتی تھی۔ آج اتنے عرصے کے بعد وہ بے ساختہ اپنی حیرت کا اظہار اس سے کر گیا۔ روحان کے ہونٹوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ اس نے تو ماں کا رشتہ اپنے بچپن سے نہیں دیکھا تھا، پھر وہ کیسے اپنے دکھ کو بیان کرتا؟ ماں اس کے پیدائش کے 2 سالوں بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی، پھر وہ کیسے اس لمس کو محسوس کرتا؟ اسی لیے تو وہ ہر اظہار کے معاملے میں اناڑی تھا۔ بے چینی کسے نہیں ہوتی؟ ہر رشتہ ہماری زندگی میں اپنا مقام رکھتا ہے، جب وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے تو اس کی کمی کسے محسوس نہیں ہوتی؟ یہیں پہ آ کر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ رب سب جانتا ہے، کسے کتنا دینا ہے اور کہاں دینا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، پھر ہم کیسے اس سے شکوہ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ دینے پہ؟ گہرے لہجے متوازن ہونے کے باوجود درد کی آمیزش لیے ہوئے تھا، اور یحییٰ باختیار اس شاندار سے بندے کے حوصلے کو دیکھتا رہ گیا۔ واقعی زندگی تو وقت کا حساب رکھے ہوئے ہے، اور جب وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلنے لگتا ہے تو ہمیں شدت سے اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے، مگر زندگی کے کشکول میں تو وقت کے سکے پورے ہوتے ہی ہیں، چاہے وہ تیزی سے گریں یا آہستہ آہستہ، اور بعض اوقات اس کی تیزی میں ہم بہت سے رشتوں کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں، جس کا احساس ہمیں بہت دیر سے ہوتا ہے۔ یحییٰ کے اٹھ کے جانے کے بعد وہ سر جھکائے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ روحان، ہم چاہتے ہیں کہ اب ثمامہ بھی تمہارے ساتھ جائے۔ دادی ماں کا ٹھہرا ہوا انداز حتمی تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے ارد گرد بیٹھے نفوس کو دیکھا، جن کے چہروں پہ کم و بیش دادی ماں کی بات کی تائید ہی تھی۔ بڑے چچا، چھوٹی چچی، دونوں چچیاں اور الوینہ پھپھو سب بیٹھے تھے۔ بابا اپنے کسی دوست کی عیادت کے لیے حسن کے ساتھ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس بات کا وہ کیا جواب دیتا، جبکہ جانتا تھا کہ ایک بار کے تجربے کے بعد دوسرا فریق کبھی بھی اس کے ساتھ دوبارہ جانا پسند نہیں کرے گا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ اگر تمہیں رہائش کا مسئلہ ہے تو میں ارسلان سے کہہ دیتی ہوں وہاں پہ کسی فلیٹ کا بندوبست کر دے۔ دادی ماں سمیت سبھی مکمل تہیہ کیے ہوئے تھے، آج شاید کہ اسے تنہا نہیں بھیجنا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ ثمامہ سے پوچھ لیجئے، گھر تو آپ کو پتہ ہے، مجھے ملا ہوا ہے۔ اس نے بالآخر زبان کھول ہی دی۔ ثمامہ کو کیا اعتراض ہوگا بیٹا، اور پھر ویسے بھی بیٹیاں شادی کے بعد شوہر کے ہمراہ ہی اچھی لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نیہا بھی احمد کے بغیر رہتی ہے، مگر ایک تو وہ ہر ہفتے آ جاتا ہے، پھر اب اس کا ٹرانسفر بھی کبھی ملتان ہو رہی ہے، اگلے مہینے سے انشاءاللہ۔ چھوٹی چچی نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا تو وہ محض انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو خود موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح ثمامہ کو راضی کر لے، مگر اس کا سرد رویہ اس کی ہر کوشش کی راہ میں دیوار بن جاتا ہے۔ جاؤ بہو، ثمامہ سے کہو کہ وہ بھی اپنی تیاری کرے، کل روحان کے ساتھ وہ بھی جائے گی۔
دادی ماں نے فوراً منجلی چچی کو حکم دیا اور سب کے چہروں پہ یوں سکون پھیل گیا جیسے ایک بہت بڑا مورکا سر کر لیا۔ ناممکن، کیسے رہوں گی میں اس کے ہمراہ؟ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ جب سے ریدا اور احمد نے آ کر دادی ماں سمیت سب بڑوں کا فیصلہ اسے سنا کر اس کی پیکنگ کی تھی، وہ تب سے بے چین پھر رہی تھی۔ آج تک انہی ذاتی زندگی کو کسی سے بھی ڈسکس نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ چاہتی تھی کہ اس کی بھنک بھی پڑے ان کے درمیان سر تعلقات کی، مگر اس گھر میں سب اندھے تو نہیں تھے جو مسلسل خاموش تماشائی بنے کلائمیکس کا انتظار کیے جاتے۔ پھر اس دفعہ تو نیہا نے احمد کو اپنے ساتھ ملا کر سب بڑوں سے خفیہ میٹنگ کی تھی اور اس مسئلے کا حل ثمامہ اور روحان کا اکٹھے رہنا پیش کیا تھا۔ خیر، میں بھی دیکھ لوں گی، اب آر یا پار والی کیفیت ہوگی۔ بالآخر وہ خود کو پرسکون کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ ثمامہ بی بی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو زیادتی ہوگی اس کا مکمل حساب کتاب ہوگا۔ وہ خود کو ایسی سوچوں سے کافی حد تک بہلا چکی تھی، اس لیے روحان کے آنے سے پہلے پرسکون نیند کی آغوش میں جا چکی تھی اور اندر قدم رکھتا روحان دروازے کے بالکل ساتھ والے حصے میں اس کا پیک سامان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے اتنی جلدی بغیر کسی ہنگامے کے ساتھ چلنے پر آمادگی ظاہر کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر یہاں تو مکمل امن تھا۔ وہ الجھتا ہوا اپنی سائیڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ ارسلان خان، رضوان خان اور رحمان خان، یہ تینوں بھائی خان والہ میں اپنی فیملیز کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کے والد احسن خان نے یہ گھر اس طرز پہ بنایا تھا کہ تینوں بھائی اکٹھے بھی رہیں اور کسی کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اسی لیے بچوں کے جوان ہونے اور اکثر کی شادیاں کرنے کے باوجود سب اکٹھے رہتے تھے۔ ارسلان خان اور شبانہ کا ایک بیٹا روحان اور ایک بیٹی رحمہ تھی۔ شبانہ رحمہ کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر یہ دنیا چھوڑ گئی تھی۔ ارسلان خان نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ وہ بچوں کو بھرپور توجہ دینا چاہتے تھے، مگر ایک تو بزنس کی بے پناہ مصروفیت اور کچھ اپنی جلالی طبیعت کی بنا پہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اور بچوں کے بیچ کا فاصلہ کم نہیں کر سکے تھے۔ رحمہ تو خیر لڑکی تھی، پھر اپنی ہم عمر لڑکیوں اور دادی چچیوں کا پیار پا کر بہل گئی، مگر روحان نے ماں کے ساتھ باپ کی کمی کو بہت مس کیا تھا، جو زندہ ہوتے ہوئے بھی ان سے بہت دور تھے۔ رضوان خان اور سائرہ کی دو بیٹیاں نیہا اور عافیہ اور دو ہی بیٹے ہارون اور حسن تھے، جبکہ رحمان خان اور راشدہ کی تین بیٹیاں ثمامہ، منال اور طوبیٰ تھیں اور دو بیٹے ثاقب اور احمد تھے۔ تقریباً سب بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور اس گھر کی سربراہ سب کی لاڈلی اور پیاری دادی ماں نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران سب کے مشوروں کے بعد آپس میں ہی رشتے طے کر دیے تھے۔ بقول دادی ماں کے اگر گھروں میں بہتر جوڑ موجود ہیں تو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آنے والے وقت نے ثابت بھی کر دیا کہ ان کا یہ فیصلہ کتنا درست تھا۔ ان کے گھر کا ماحول دوستانہ اور بے تکلفانہ تھا، سب آپس میں محبت سے رہتے تھے۔ صرف ایک دکھ تھا جس نے خان والا کے ماحول کے حقیقی رشتوں کو چھین لیا تھا، وہ شبانہ کی وفات کے بعد تہمینہ اور ان کے شوہر کی ناگہانی موت تھی۔ یہ ایسا غم تھا جو سب کے دلوں کو آہستہ آہستہ سلگاتا رہتا تھا۔ اگرچہ سب ہنستے بولتے تھے، مگر یہ زخم موجود ہی تھا۔ تہمینہ کے بعد ان کے پاس صرف ایک ہی اکلوتی پھوپھو تھی، الوینہ، جو سب بچوں میں مقبول اور ہر دل عزیز تھی۔ ہر بچہ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ان کے پاس لے کر آتا، چاہے وہ حسن کا نیا گاڑی کا مطالبہ ہو یا پھر ثاقب صاحب کی پاکٹ منی میں کمی کا مسئلہ۔ الوینہ پھوپھو زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا اور وہ بھی ہم سب ساتھ ہیں اس تیاری کے ساتھ میدان میں اترتی اور دادی ماں اور بڑے ابا سے منوا کر ہی واپس آتی۔ ان کی بیٹی ریدا کی شادی ہارون سے ہوئی تھی اور اس کے علاوہ دو بیٹے زوار اور زین جڑواں تھے اور دونوں ثاقب اور یحییٰ کے کلاس فیلو بھی تھے۔ اس طرح سے آج کے گہما گہمی کے دور میں خان والا محبتوں کا گہوارہ بنا بہت سے لوگوں کے لیے رشک کا باعث تھا۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے تشویش سے اس کے سرخ چہرے اور مترم آنکھوں کو دیکھا۔ ثمامہ نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا اور دوبارہ سے روٹی بیلنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ بہت کم اس کی کسی بات کا جواب دیتی تھی اور اس کی بھی یہ بے نیازی بعض اوقات روحان کی روایتی خان خون کھلا کر رکھ دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ ایک تو وہ خاصا تھکا ہوا گھر لوٹا تھا 3 دن کے ٹف شیڈیول اور محنت کے بعد۔ وہ دہشت گردی کے بہت بڑے نیٹ ورک کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ اس کو یہ ٹارگٹ ملتان میں اس کی چھٹیوں کے دوران ہی ملا تھا، جسے ہر صورت پورا کرنے کی دھن اس پہ سوار تھی، اور آج بالآخر 3 راتوں کی بے خوابی اور دن کی سر توڑ کوشش نے اسے کامیابی دے دی تھی۔ اسپیشل برانچ کے آئی جی سردار نوریز سے بے پناہ تعریفیں سمیٹ کر وہ گھر آیا تھا۔
کہ وہ شروع سے ہی بہت محنتی، اصول پسند اور اپنے فرائض کے لیے سخت مشہور تھا، اور اس کے یہی اوصاف سینئرز میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں؟ روحان نے چڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ ثمامہ نے ایک نظر توے پہ ڈالی ہوئی روٹی کو دیکھا جو تقریباً پک چکی تھی، اور پھر اپنی نگاہیں ہاتھوں پہ جما دی۔ وہ تیز اور سخت نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ آج اتنے عرصے کے بعد وہ اپنے مزاج کی سختی کو اس پہ نکالنے سے روک نہیں سکا تھا، ورنہ اپنی غلطی کی سزا بھگتتے ہوئے بہت ہی وہ نرم مزاج، تیز مزاج سے ہٹ کر اپنے مزاج سے ہٹ کر کرنے لگا تھا۔ روٹی جلنے کی بو پہ دونوں نے بیک وقت چولہے کی طرف دیکھا۔ روحان نے برنر آف کر دیا اور جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ کتنے پل ساکت اور سپاٹ نظروں سے غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہی۔ کیا انجام ہونا تھا اس تعلق کا؟ کیا وہ ساری عمر یوں ہی ایک دوسرے کے مخالف سمتوں میں سفر کرتے رہیں گے؟ اپنی کن پٹیوں کو دباتا ہوا وہ بیڈ پہ ڈھیر ہو گیا۔ دماغ میں ہر طرح کی منفی سوچیں اور خیالات قبضہ جمانے لگے تھے۔ کب تک وہ اپنی زندگی کو یوں ہی گھسیٹتے ہوئے گزارے گا؟ آرام، سکون، یہ سب اس کا حق تھا جو وہ گھر میں داخل ہونے پہ حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر فرائض میں معمولی سی کوتاہی اسے تمام حقوق سے محروم کر گئی تھی۔ زندگی میں مایوسی اور امید کے درمیان بہت معمولی سا فاصلہ ہوتا ہے، اور جب ہم ان دونوں کے بیچ کھڑے ہوں تو شیطان ہمیں بھڑکا کر خوش رنگ خواب دکھاتا ہے اور اپنے راستے کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر انسان ذرا سا کمزور پڑ جائے تو بآسانی اس راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ اور میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ مایوس ہونا زندگی کی تلخ حقیقتوں سے عارضی فرار ہی صحیح، مگر آنے والی زندگی کو ہم اس طرح اندھیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بابا کبھی موڈ میں ہوتے تو اپنی اسٹڈی روم میں اسے بلا کر گھنٹوں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے کرتے تھے، لیکن بہت دفعہ انہیں لگتا کہ ان کی باتیں سننے کی بجائے وہ سر جھکائے اپنی سوچوں میں گم ہوتا تھا۔ اسی لیے تو بہت دفعہ بات کرتے کرتے وہ چپ کر جاتے تھے۔ روحان باوجود چاہنے کے انہیں کبھی نہیں بتا سکا تھا کہ وہ ان کی کہی ہوئی ہر بات کو نہ صرف پورے دھیان سے سنتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں بہت جگہ پہ ان کو اپلائی بھی کرتا ہے۔ نہ جانے کیوں ان دونوں میں باپ بیٹا والی بات ہی نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ ہاسٹل میں آنے کے بعد بہت دفعہ ان دونوں میں لمبی لمبی بحثیں ہوتی تھیں۔ کھیل، سیاست، مذہب، ہر موضوع زیر گفتگو رہتا، مگر جہاں بات ذاتیات پہ آتی وہاں پہ ایک دیوار سی تن جاتی ان کے بیچ میں۔ اب بھی تو جب وہ نیگیٹو ہونے لگا تھا تو بابا کی تسلی بھری نصیحت بے اختیار یاد آ گئی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ آخر کب تک وہ ثمامہ کا رویہ نظر انداز کرتا؟ ان کا ریلیشن ایسا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے چاہتے ہوئے بھی لا تعلق نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر وہ کیوں اسے اتنا آزما رہی تھی؟ ایک ایسی خطا جو اس کی دانستہ نہیں تھی، اس پہ وہ اسے سزا دینے پہ تلی ہوئی تھی۔ وہ کب تک برداشت کرے؟ اپنے پھٹتے ہوئے سر کو دباتے ہوئے وہ سخت مزمحل اور ڈپریسڈ تھا۔ شادی کا شروع کا پیریڈ ایک خواب ہی لگتا تھا جو پلک جھپکنے پہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح سب سے بیہیو کرنے لگے گا، سب میں گھل مل جائے گا، محبت کا اظہار کرنا بھی سیکھ جائے گا، کیونکہ جو لڑکی اس کی شریک سفر بنی تھی اس میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی سے خوبصورت اور رنگین پل کیسے چرانے ہیں، جو یقیناً اس جیسے پتھر کو موم کرنے میں بھی صلاحیت رکھتی تھی، مگر وہ تو بہت جلد تھک گئی تھی۔ ابھی تو روحان خان نے محبت کا پہلا سبق ہی پڑھنے کی کوشش کی تھی اور ثمامہ نے اس کتاب کو بند کر کے پھینک دیا تھا۔ یہ چائے لے لیں۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تھی، اسی لیے اپنی سوچوں میں گم روحان اس کی آمد سے بے خبر رہا تھا۔ اپنی بے تحاشا جلتی آنکھوں کو بامشکل کھول کر اس نے سائڈ ٹیبل پہ دیکھا جہاں چائے کے کپ کے ساتھ ٹیبلٹ پڑی تھی۔ وہ چائے رکھ کر پڑ چکی تھی۔ کیا چیز ہے یار یہ لڑکی بھی! بے اختیار مسکراتے لب بھینچ کر وہ سوچ کر رہ گیا۔ بہت دن ہو گئے ہیں اب تو روحان اور ثمامہ کو گئے ہوئے۔ دادی ماں نے تسبیح کرتے ہوئے بآواز بلند سوچا۔ پاس بیٹھی راشدہ چچی نے بات روک کر ان کی طرف دیکھا، مگر پھر کوئی بھی تبصرہ کیے بنا سر جھکا کر دوبارہ مٹر چھیلنے لگی۔ وہ جانتی تھی نا کہ ثمامہ ان سے سخت خفا ہے۔ نہ جانے اس لڑکی کے دماغ میں کون سا ایسا کیڑا کلبلا رہا تھا کہ وہ کسی کی بات ہی نہیں مانتی تھی۔ اب بھی پہلے روحان کے ساتھ جانے سے انکاری تھی، جب انہوں نے سختی سے کہا تو مان تو گئی، مگر اپنی خفگی کا اظہار بارہا کرتی رہی۔ پھر کچھ دن پہلے انہوں نے فون پہ اسے اپنے میڈیکل چیک اپ کا کہا تو بری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ کیا ہے امی، آپ لوگ مجھے جینے دیں گی یا پھر نہیں؟ کبھی کوئی نصیحت کرنے چلا آ رہا ہے اور کبھی کوئی مشورے دے رہا ہے۔ میری بھی ذاتی زندگی ہے جس میں کسی کی بھی مداخلت مجھے ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ اس کا بدتمیز اور اکھڑ رویہ انہیں سوچنے پہ مجبور کر گیا کہ ان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے۔
حالانکہ وہ اتنی گستاخ کبھی نہیں رہی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا کہ ایسا کہ وہ دن بدن چڑچڑی اور بد مزاج ہوتی جا رہی تھی؟ وہ اس گھر میں رہتی تھی، پھر ان کی بیٹی کیوں اتنی الجھی ہوئی اور بے سکون تھی؟ اپنی سوچوں میں وہ اس قدر گم تھی کہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ کافی دیر سے دادی ماں کی نگاہوں کی زد میں ہے۔ کیا بات ہے چھوٹی بہو، مجھے تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو؟ وہ دیکھ سکتی تھی کہ کافی دیر سے مٹر کے چھلکے کو پکڑے بے خیالی میں بار بار چھیل رہی ہے۔ ان کا اضطراب اور بے چینی ہر انداز سے مترشہ تھی۔ کچھ نہیں اماں، گہری سانس بھر کر انہوں نے چھلکا ٹوکری میں پھینکا اور نظریں چراتے ہوئے مٹر اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اماں نے کافی دیر تک ان کی پشت کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھا، جانے کیا بات تھی جسے چھوٹی بہو ان سے چھپا رہی تھی۔ حالانکہ آج تک ایسا ہوا تو نہیں تھا اور کریدنا ان کی عادت نہیں تھی، اس لیے ٹھنڈی سانس بھر کر دوبارہ تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سماما کہاں ہے؟ وہ آفس سے آیا تو کافی دیر تک لاؤنج میں اس کی آمد نہیں ہوئی، ورنہ جیسے ہی وہ آتا تو کچھ دیر کے بعد وہ ارد گرد پھرتی نظر آ جاتی، اگرچہ اس سے بے نیاز مگر اپنے کام میں مگن پھر رہی ہوتی۔ مگر آج وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی، اس لیے چینج کرنے کے بعد اس نے کام کرتی حاجرہ سے پوچھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید بخار زیادہ ہو گیا، اسی لیے صبح سے گیسٹ روم میں لیٹی ہوئی ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ آپ کو فون کر دوں مگر وہ نہیں مانی، اسی لیے بے تحاشا بولنے کی شوقین حاجرہ تفصیل سے جواب دے رہی تھی اور اس کا سر دکھنے لگا تھا، اسی لیے اس کی بات کے درمیان سے ہی سر ہلاتا ہوا کچن سے نکل آیا۔ سوپ میں چمچ چلاتی حاجرہ بی بی دوبارہ گنگناہٹ میں مشغول ہو گئی، کیونکہ اگر کوئی سننے والا یا بات کرنے والا نہ ہوتا تو گنگنا کر وہ اپنے منہ کو چلائے رکھتی تھی۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو فون تو کروا سکتی تھی نا، آپ مر تو نہیں گیا تھا میں؟ وہ اس پہ برس رہا تھا جو بخار کی شدت سے نرحال سرخ چہرہ لیے پڑی تھی۔ روحان کا غصہ بتدریج بڑھنے لگا تھا۔ کیا تھا جو کل وہ اس کی بات مان کر ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تو اتنی بیماری تو نہ بڑھتی، مگر اسے تو عادت ہو گئی تھی روحان کو اور خود کو اذیت دینے کی۔ کس قدر ضدی اور ہٹ دھرم ہو گئی ہے۔ شادی سے پہلے تو شاید ایسی نہ تھی، بلکہ شادی کے بعد بھی نہیں، اب ایسی ہو گئی ہے۔ اس پہ نظریں جمائے وہ سوچ رہا تھا، پھر گہرا سانس لے کر ڈاکٹر زاہد کو فون ملانے لگا۔ الجھ نہ جائے طبیعت، یہ ذکر رہنے دو، کسے ہے کس سے محبت، یہ ذکر رہنے دو، یہ عشق و محبت کے فسانے کھل نہ جائیں حقیقت، یہ ذکر رہنے دو، وہ میرے ہو کر بھی میرے نہ ہوئے طیب، مجھے رہی کیا کیا نہ حسرت، یہ ذکر رہنے دو۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم لوگوں نے کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا؟ نیہا نے تعصب سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اسی لیے وہ اتنی الجھی ہوئی اور تم سے کھنچی رہ رہی تھی، اور تم سمجھے کہ شاید وہ تمہارے مزاج کو صحیح سمجھ نہیں پائی، اسی لیے وہ اتنی خاموش ہو گئی ہے اور ہم سب لوگوں سے ناراض ہے۔ یہ ریدا آپی تھی جو ہمیشہ دیر سے مگر کافی سوچنے کے بعد بولنے کی عادی تھی۔ وہ دونوں آج صبح کی فلائٹ سے پہنچی تھی۔ سماما کا بخار بگڑ گیا تھا، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا تھا، جہاں 4 گھنٹے مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد وہ آدھی رات کو ہوش میں آئی تھی، مگر روحان کی ہوش صحیح معنوں میں اڑا گئی تھی، اسی لیے اس نے گھر فون کر کے کسی کو اپنے پاس آنے کے لیے کہا تھا۔ سماما کی خرابی طبیعت کا تو نہیں بتایا تھا کہ سب گھبرا جاتے، بس نیہا سے ریکویسٹ کی تھی کہ کسی طرح صبح کی پہلی فلائٹ سے آ جائے، اور اب وہ سامنے بیٹھی تفتیش کر رہی تھی۔ سماما دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی اور روحان ان کی پیشی بھگت رہا تھا۔ دیکھو روحان، سنجیدگی بہت اچھی چیز ہے، مگر کسی معاملے میں کسی چیز کی زیادتی ہمیشہ معاملہ بگاڑ دیتی ہے۔ تم سب سے گھلتے ملتے کم تھے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمہاری عادت ہے، مگر یہ بھی تو دیکھتے کہ سب تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری کیئر کرتے ہیں، تمہارے چہرے کے ہر شکن کو پڑھنا جانتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تو کیا تم سے لاپرواہ ہیں؟ نہیں، بلکہ تمہیں ٹائم دے رہے تھے کہ تم خود اس چیز کو محسوس کرو اور اپنے احساسات کو ہم سے شیئر کرو، مگر تم نے تو کیا؟ سماما تک نے خود کو ہم سب سے الگ کر لیا۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ہم سب سے چھپا گئے۔ نیہا کو صحیح معنوں میں بے پناہ دکھ ہوا تھا، اسی لیے مسلسل بولتے ہوئے اس کی آواز آخر میں رند گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں آپی، وہ ان کے آنسوؤں سے بوکھلا گیا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید سماما اس کا ذکر آپ سے کر چکی ہے۔ آئی واز فیلنگ گلٹ، اس لیے وہ چپ ہو گیا۔ ردا نے خاموش نظروں سے نیہا کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم بھانپ گئی، مگر ظاہر ہے اتنی کھلی بات وہ روحان سے نہیں پوچھ سکتی تھی، اس لیے انہیں سماما کے اٹھنے کا انتظار تھا، اسی لیے گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی انہیں گھر جا کر پرہیزی کھانا بنا کر لانا تھا، اور روحان کا بھی انہیں معلوم تھا کہ یقیناً اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، کیونکہ ہوٹل وغیرہ کے کھانے اسے کبھی بھی پسند نہیں رہے تھے۔ اتنا عرصہ بھی جب تک وہ اکیلا باہر آتا تو ان کا پرانا ملازم اس کے ہمراہ رہا تھا، جو بیک وقت خانسما اور چوکیدار کے فرائض انجام دیتا تھا۔
چلو ریحان مجھے گھر چھوڑ کر آؤ، انہوں نے سپاٹ انداز میں کہا تو وہ اپنی سوچوں سے چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیں، یک لفظی جملہ ادا کر کے وہ باہر نکل گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ پلیز آپی اور نہیں، وہ برا سا منہ بنا کر پیالہ پرے کر گئی۔ اسے ختم کرو، ردا نے تحکم سے کہا، پہلے ہی اپنی صحت اتنی برباد کر چکی ہو اور کتنا ستانا چاہتی ہو؟ اور وہ چونک گئی۔ ان کے انداز اور لہجے پہ، ان کے چہرے پہ تعصب اور ناراضگی کی گہری چھاپ تھی۔ سماما، جلدی سے اسے کھاؤ، پھر مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ نیہا کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ نیہا، آج ڈاکٹر چھٹی دے دیں گے، مگر میرا خیال ہے کہ گھر جا کر ہی بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور ویسے بھی روحان کو اچانک آفس کال پہ جانا پڑا ہے، اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، ردا نے خاصی سنجیدگی سے کہا۔ سماما حیرت سے ان کی نافہم گفتگو سن رہی تھی اور ان دونوں کے روکھے اور اکھڑے لہجے اسے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں دلا رہے تھے، اس لیے خاموش رہنا ہی مناسب لگ رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ نوک کر کے ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ سماما کی نبض چیک کرتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ بہت بہتر ہے۔ مجھے بھی لگ رہا ہے آپ کافی بہترین ہیں کل سے، شام تک انشاءاللہ آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ساتھ کھڑی نرس سے فائل لے کر اس پہ دوائیاں لکھتے ہوئے وہ پروفیشنلی مسکراہٹ اور نرمی سے کہہ رہا تھا، آپ کو بہت کیئر کرنا ہوگی ان کا نمونیا مکمل بگڑ چکا تھا، تھوڑی سی مزید دیر ہو جاتی تو خدا نخواستہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ ردا اور نیہا کو بتا رہا تھا جنہوں نے دہل کر سماما کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی تو گھر جا کر اس کی طبیعت صاف کروں گی۔ دونوں کی انفرادی سوچ یکساں اور جارحانہ تھی۔ بی کیئرفل مسز روحان، ڈاکٹر تو کہہ کر جا چکا تھا اور وہ ان دونوں کے خطرناک تیوروں کی زد میں تھی۔ شام میں روحان آیا تو وہ سب سامان اکٹھا کر کے تیار تھی۔ زرد سی سماما لائٹ گرین سوٹ میں بہت پسمردہ اور کملائی ہوئی تھی۔ روحان نے تعصب سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ردا کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسے ڈاکٹر کی ہدایات بتا رہی تھی۔ میں ڈسچارج شیٹ بنوا کر آتا ہوں، ان سے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ آؤ میں پکڑتا ہوں۔ جو ہی سماما بیڈ سے اترنے لگی تو چکر سا آ گیا۔ چونکہ ردا اور نیہا باہر نکل چکی تھی اس لیے روحان کو آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا پڑا، جیسے بے دردی سے ٹکرا دیا گیا۔ اپنی فضول سی ضد اور ہٹ درمی سے تم پہلے ہی بہت کچھ گوا چکی ہو، مزید اور کیا کرنا چاہتی ہو؟ اسے تانے دینے کی عادت نہیں تھی، مگر سماما کے رویے پہ وہ اپنی خولن کو دبا نہیں سکا۔ جواباً اس کی سلگتی نظروں سے اسے چپ کروا دیا۔ ردا نے مڑ کر دیکھا جو ایک دوسرے سے یکسر اجنبی بنے خاصے فاصلے پہ اپنی سوچوں میں گم چلے آ رہے تھے۔ کتنے احمق اور فضول میاں بیوی ہیں ایمان سے، وہ سلگ کر نیہا سے سرگوشیانہ بولی جو خود بھی اپنی جگہ پہ سلگی اور جلی بیٹھی تھی، اس لیے مزید کسی تبصرے کے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سماما، پاپا جان نے کہا تھا کہ تم لوگ اسی ہفتے گھر آ جاؤ، کیونکہ یاحیٰ اور زباریہ کی شادی کی تاریخ طے کرنا ہے۔ اگر تم لوگوں کا پروگرام ہو تو ہم دونوں بھی ساتھ چلتے ہیں، ورنہ ہماری کل کی سیٹیں کنفرم کروا دو، ردا نے اطلاع دے کر سوالیہ انداز سے روحان کی طرف دیکھا۔ میرا جانا تو مشکل ہے، آج کل میرا شیڈیول خاصا ٹف ہے، اس لیے چھٹی نہیں لے سکتا۔ سماما کو اگر جانا ہو تو آپ کے ساتھ اس کی بھی سیٹ کروا دیتا ہوں۔ چینل سرچنگ میں مصروف روحان کے صفحہ چٹ جواب پہ نیہا نے تیش سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ کھینچ لیا۔ تمہارا ہر ایونٹ پہ غیر حاضر ہونا لازم ہو چکا ہے روحان، اتنے فاصلے مت پیدا کرو کہ اگر پلٹنا چاہو تو وقت تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ سماما ناسمجھی سے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ رشتے ناتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، اگر ہم ان سے تعلق توڑنا بھی چاہیں تو سوائے تنہائی اور پچھتاووں کے کچھ نہیں ملتا، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ تم اتنا عرصہ ہم لوگوں سے دور رہے ہو تو اس کا انجام کچھ حد تک دیکھ رہے ہو، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی مزید پریشانی تمہارا مقدر بنے۔ نیہا فل فارم میں تھی۔ ردا کا جی چاہا کہ اٹھ کر نیہا کا منہ چوم لے، مگر اپنے جذبات کو فی الحال قابو رکھنا ضروری تھا، اس لیے غائبانہ دانت سے نواز کر سماما کی طرف متوجہ ہوئی جو مضطرب سے ناخن چبا رہی تھی۔ اور تم سماما؟ نیہا نے اب اپنا رخ سماما کی طرف موڑا۔ تم اتنی سمجھدار اور بڑی کب سے ہو گئی کہ اپنی باتیں تک ہم سے چھپانے لگی؟ سماما نے سٹپٹا کر پہلے نیہا اور پھر ردا کی طرف دیکھا جو لا علمی سے کندھے اچکا گئی تھی۔ ہمیں روحان تمہارے ساتھ ہونے والے حادثے کے متعلق بتا چکا ہے۔ نیہا کا جتاتا ہوا لہجہ اسے سن کر گیا۔ روحان حسب عادت سر جھکائے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ میں نے بھلا چھپا کر کیا کرنا ہے؟ بس گہرا سانس لے کر وہ دوبارہ سے خود کو سنبھالنے لگی تھی۔ آنکھوں میں آنسوؤں نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ ذہن پہ چھائی ہوئی کثافت مزید گہری ہو گئی تھی۔ روحان نے چونک کر افسردہ لہجہ سنا تھا۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ یوں کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی، ورنہ تو اس کے اوپر سرد مہری اور برفیلے تاثرات نے مستقل اپنے ٹھکانے بنا لیے تھے۔ ردا نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نیہا بھی دکھ سے اسے دیکھے گئی۔
آج اگر وہ ہوتا تو زندگی شاید یوں نہ ہوتی۔ ایسے نہیں کہتے، زندگی ابھی بھی بہت اچھی اور سہل ہے، بس یہ تمہاری سوچیں ہیں جنہوں نے اسے کٹھن بنا دیا ہے۔ نیہا نے اسے ٹوک دیا تو وہ ایک دم چپ ہو کر اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ روحان قصوروار ضرور ہے، مگر تم اسے مجرم تو نہیں کہہ سکتی نا، شاید کاتب تقدیر نے ایسے ہونا ہی لکھا تھا، پھر میں یا تم کیسے کسی فرد سے ایلیگیشن لگا سکتے ہیں؟ ثمامہ نے بنا کسی تاثر کے سر اٹھا کر ایک بار پھر روحان کی طرف دیکھا، اور وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم پا کر ایک بار پھر بکھر سا گیا۔ گزرے ہوئے پل، جو کہ ہرگز بھی اتنے خوشگوار نہیں تھے، انہیں یاد رکھا جاتا، اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ اس سوال پہ مسکراتے ہوئے چہرے پہ تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ایک دم زرد پڑ گئی تھی۔ کیا مجھے خوش ہونا چاہیے تھا؟ سوال کے جواب میں ایک اور سوال تھا، اور وہ تو اس کے سرد موری پہ مرجھا کر رہ گئی۔ اس نے تو سوچا نہیں تھا کہ ایسی خبر ہوتی ہے جو بڑے سے بڑے، سخت سے سخت دل والے کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ پھر یہ کیسا شخص تھا اور کیسے ریاکٹ کر رہا تھا؟ وہ الجھ سی گئی۔ مجھے ایسی کسی خرافات کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تم اس میں پڑو، وہ جو کچھ وضاحت دینا چاہتی تھی۔ اس جملے پہ ساکت رہ گئی۔ ابھی تو وہ مکمل طور پہ خوشی کا اظہار بھی نہیں کر پائی تھی، اور کسی سے بھی ڈسکس نہیں کیا تھا کہ سب سے پہلے ڈاکٹر کی شرارتی نصیحت پہ عمل کیا تھا، جو کہہ رہی تھی کہ میاں کو بتانا پہلے، دیکھنا وہ کتنا خوش ہوگا۔ اور یہاں خوشی تو کیا آئی تھی، چہرے پہ چٹانوں سی سختی اور کھردرا پن آ گیا تھا۔ روحان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کافی دیر کے بعد بولنے کے قابل ہوئی تو صرف یہی کہہ سکی، جبکہ دوسری طرف لا تعلقی اور بے نیازی عروج پہ تھی۔ جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، اور میرا خیال ہے تم اچھی طرح جان بھی گئی ہو۔ اب ان پڑھ بیویوں والے سوالوں جوابوں میں وقت ضائع مت کرو، اور جو کہا ہے صبح جا کر ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے چھٹکارا پاؤ۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے اپنے کسی ماتحت کو کسی جگہ پہ چھاپا مارنے کے لیے حکم دے رہا ہو۔ لہجہ ہر طرح کی نرمی اور حلاوت سے خالی تھا۔ ثمامہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی کو بے اختیار روکا۔ کیسا شخص تھا جو اپنی اولاد کے لیے چھٹکارا جیسا لفظ استعمال کر رہا تھا؟ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہ تھا اور اس کی نفرت کا شکار ہو رہا تھا، وہ کیسے یہ سب بتاتی اور کیسے اسے بحث کرتی، جو اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اسے فقط بس کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ ثمامہ نے اپنے اندر سے اٹھتے طیش اور دکھ کے جذبات کو آنسوؤں کی صورت میں بہنے دیا، اور نڈھال سی سر پکڑ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آنے والے دنوں نے روحان کی بیزاری اور سختی کو مزید بڑھا دیا۔ کچھ دن تک تو وہ فقط سوالیہ سر نظروں سے اسے دیکھتے رہا، اور وہ ان خاموش نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بھی انجان بنی رہی۔ ثمامہ کا خفا اور انجان رویہ روحان کو طیش دلا گیا۔ عجیب لڑکی تھی، بجائے اس کی بات ماننے کے اس سے مقابلے پہ اتر آئی تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی ہر بات کے جواب میں یس سنا تھا۔ اب ثمامہ کے رویے پہ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ پھٹ ہی پڑا۔ میں نے تم سے جو کہا تھا تم نے وہ کیا؟ اور وہ جو لاتعلق سی نظر آنے کی کوشش میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر کمرے کی سمیٹی ہوئی چیزوں کو مزید سمیٹ رہی تھی، اس جواب طلبی پہ چونک گئی۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی، اور ویسے بھی ایسا گناہ، پہلے کتنے ثواب زندگی میں کما چکی ہو جو گناہوں کے حساب کتاب میں الجھ گئی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر طنزیہ بولا۔ ثمامہ نے لب بھینچ کر خود کو سخت بات کہنے سے بامشکل روکا۔ روحان کا رویہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہٹ درمی کی حد تک پہنچ چکا ہے، اور اپنی بات ہر حال میں منوا کر ہی دم لے گا، اور اس کی یہی انتہا ثمامہ کو دکھ بھری اذیت میں مبتلا کر رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ انتہائی ذاتی مسئلہ وہ کس سے شیئر کرے۔ ہر صورت میں اس کی اپنی ہتک اور عزت نفس پہ تعزیانہ تھا کہ اس کا شوہر اپنی جائز اولاد کو ہی دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو اپنی ماں تک کو بھی ابھی تک خوشخبری کا نہیں بتا پائی تھی۔ اوپر سے روحان کا شوشہ اور ثمامہ کی خاموشی روحان کے غصے کے گراف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اس طرح کر کے تم اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم آج ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اس کا حتمی انداز اور اٹل لہجہ ایک لمحہ کے لیے ثمامہ کو سہما سا گیا تھا، مگر اگلے ہی پل اپنے وجود میں پلتے ہوئے ننھے وجود نے اسے مضبوط بنا دیا۔ کیوں جاؤں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اپنی جائز اولاد کو مار ڈالوں؟ کیوں ظلم کرنا چاہتے ہو تم؟ یہ تمہاری بھی بھول ہے کہ میں تمہیں اس ناپاک اور مذموم ارادے میں کامیاب ہونے دوں گی۔ وہ اسٹریک ہونے لگی تھی۔ جواباً روحان کی استزادیہ مسکراہٹ نے اس کا ڈھیروں خون جلا دیا۔ یا اللہ، یہ کیسا نفسیاتی مریض اس کا نصیب بنا تھا کہ جس کی زندگی کا ہر نیا باب ایک نئی الجھن لیے ہوئے تھا، اور وہ تھکنے لگی تھی اس ڈور کو سلجھاتے ہوئے۔ میں کل ہی بابا جان کی طرف چلی جاؤں گی۔ جو میں نے کہا ہے اسے کرنے کے بعد جہاں مرضی چلی جانا، اس سے پہلے نہیں۔ انگلی اٹھا کر وارننگ کے انداز میں بولا۔
پھر مرغے کی ایک ٹانگ۔ مجھے اپنے اس حکم کی وجہ بتاؤ پہلے۔ وہ جھنجلا کر آپ جیسے القابات کو بھول گئی تھی۔ اس سمے اس نے جانچتی نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور وہ ان گہری نظروں پہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ غیر محسوس انداز میں دوپٹہ اپنے گر لپیٹ لیا۔ اس کے حجاب آلود جھمپے انداز پہ وہ باوجود ٹینشن سے مسکرا دیا، لیکن جلد ہی اپنے تاثرات نارمل کر کے اصل مسئلے کی طرف آ گیا۔ وجہ بتانے کا میں پابند نہیں ہوں۔ تمہیں صرف اس سے مطلب ہونا چاہیے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں جو کہا ہے اس پہ عمل کرو۔ اور وہ دکھ سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ اسے آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ پرت در پرت اس کے اتنے روپ سامنے آ رہے تھے کہ وہ حیران اور پریشان ہی تھی۔ حالانکہ اس کا اور روحان کا ساتھ شادی کے بعد کا نہیں تھا، صرف وہ اسے بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے مزاج کی گرمی سردی سے بھی واقف تھی۔ اس کے تنہا، بیزار اور خاموش رویے کو وہ سب کزنز اس کی عادت خیال کر کے محتاط رہتے تھے، مگر وہ اندر سے کتنا الجھا ہوا اور سائیکی کیس بن چکا تھا، یہ جاننے کی کسی نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سماما کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ آخر اسے ہی ایسا شخص ملنا تھا جس کی شاندار اور باروب شخصیت کو دیکھ کر اس کی دوستیں کتنا رشک کر رہی تھی شادی کے دن، اور آج اگر اس کی اصلیت اور شخصیت کا اندرونی روپ کوئی دیکھ لے تو۔ اس سے آگے اس کی سوچ ٹھٹھرا کر رہ گئی۔ کیا وہ کسی کو بتا پائے گی کہ وہ کیسا مطالبہ اس سے کر رہا ہے؟ کتنا مشکل اور کڑا وقت ہوتا ہے ایک شادی شدہ لڑکی پہ جب اس کے کندھوں پہ ایسا نادیدہ بوجھ آن پڑتا ہے۔ روحان بڑے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہارا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی اچھے اور قابل اسپیشلسٹ سے مشورہ کر کے ہی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر قدرے نرمی سے سمجھانے لگا تھا۔ روحان صاحب، کوئی بھی باضمیر اور اچھا ڈاکٹر آپ کو ایسا مشورہ کبھی نہیں دے گا، اور میں کروں کیوں ایسا؟ کیوں ظلم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں ماں بننا چاہتی ہوں، مجھ سے یہ ڈیمانڈ مت کریں پلیز۔ پہلے سختی سے اور پھر ایک دم التجائی انداز سے اس کے ہاتھ تھام کر وہ تقریباً رو دی تھی۔ روحان نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور مضطرب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو سماما؟ مجھے کسی بھی صورت زندگی میں کہیں بھی بچے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو پھر شادی ہی نہ کرتے۔ عام حالات میں وہ کبھی بھی اتنی کھلی گفتگو نہ کرتی، مگر حالات اس موڑ پہ آ گئے تھے کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنا مقدمہ کس طرح لڑے۔ شادی ہونی تھی، ہو گئی، اس بات کو چھوڑو، میں آگے کی بات کر رہا ہوں، تم اس مسئلے کو نپٹاؤ۔ وہ دانستہ یہ ذکر گول کر گیا کہ کتنی دعاؤں کے بعد وہ اسے پا سکا تھا۔ نہ جانے کب کی دل میں دبی ہوئی خواہش تھی جس کو زبان کا روپ دے کر بابا جان نے زندگی میں پہلی دفعہ اسے دلی خوشی عطا کی تھی، ورنہ تو وہ ہر معاملے اور خواہش کے برعکس فیصلہ کرتے تھے۔ جس کی آرزو روحان کو ہوتی تھی، وہ آج تک نہیں سمجھ سکا تھا کہ وہ اتنے سخت گرباب کیوں تھے، اور وہ بھی روحان کے لیے صرف، ورنہ رحمت تو اس کی لاڈلی اور بے حد عزیز بیٹی تھی جس کی زبان سے نکلنے سے پہلے ہی اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے کرم اور بابا کے فیصلے پہ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ اور سماما کہہ رہی تھی کہ شادی ہی نہ کرتے۔ بے وقوف لڑکی اس کی شدتوں اور محبتوں سے واقف ہو جاتی تو کبھی نہ کہتی یہ سب۔ اس نے اپنا ماتھا رگڑا۔ وہ کیسے اسے بتائے کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایک اور روحان اس دنیا میں آئے۔ ماں کی کمی قدم قدم پہ اس کی زندگی کو تلخیوں سے بھر گئی تھی، اور اگر سماما کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کی سوچ اسے فریز کر دیتی تھی۔ اپنی یہ سوچ اور خیالات وہ اسے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھا جاتا تو یہ معمولی سی نفسیاتی گرہ تھی جسے ڈسکس کر کے سالو کیا جا سکتا تھا، مگر اپنی یہ کمزوری وہ کسی پہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سماما اس کی خاموشی سے اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ایک دم چکر آیا تو دوبارہ بیٹھ گئی۔ آج کل اسے وقفے وقفے سے یوں ہی چکر آتے تھے۔ ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ اور خوراک کا خیال رکھنے کی سختی سے تلقین کی تھی، مگر وہ تو روحان کی ضد پہ اتنی خوفزدہ اور الجھی ہوئی تھی کہ خرابی طبیعت کا ذکر تک اس سے نہیں کر سکتی تھی۔ کیا پتہ وہ سر پھرا اسی بات کو بنیاد بنا کر اپنی منوا لیتا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ روحان کا فون آ گیا تھا، مگر بات کرتے ہوئے وہ اس کی حالت دیکھ چکا تھا، اسی لیے کال مختصر کر کے وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ سماما نفی میں سر ہلا کر اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ آنسوؤں نے آج کل ویسے بھی آنکھوں میں مستقل بسیرا کر لیا تھا۔ ایک بے جا ضد نے اس گھر کے دونوں نفوس کو انتہائی مشکل دوراہی پہ لا کھڑا کیا تھا۔ یہ ٹارگٹ کلنگ، روزانہ کی ہڑتالیں، فائرنگ اور پرتشدد واقعات، آخر کب تک ایسا چلے گا؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ کون ہے، مگر آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑنے کی جرات کسی میں نہیں ہے۔ اور ہمارا ڈپارٹمنٹ جسے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ سپرد کیا گیا ہے، وہی خاموشی سے ہر روز ہونے والے خون سے کھیلے جانے والا تماشا دیکھتا ہے۔ آخر کیوں ہاتھ باندھے ہیں ہمارے؟ کیوں سخت ری ایکشن نہیں لیا جا رہے اس کے خلاف؟
مسلسل بولنے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ جمال خان نے بغور اسے دیکھا اور نرمی سے مسکرا دیا، لیکن یہ مسکراہٹ ایسی تھی کہ جس میں بے بسی، دکھ اور آنسوؤں کی آمیزش تھی جو دیکھنے والوں کو رلا دیتی ہے۔ یہ مجبوریاں اور بظاہر آزاد مگر بندھے ہوئے ہاتھ کیسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے اور کس سے اظہار کرے؟ ان کے سامنے بیٹھا یہ قابل اور ذہین ترین افسر روحان جس ٹینشن اور اذیت کا شکار ہو رہا تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہر دیانتدار اور محب وطن سپاہی ایسے ہی احساسات رکھتا تھا۔ دیکھو روحان، یہ مشکل وقت جو ہم پہ پڑا ہے، اس سے جوش سے نہیں، ہوش میں رہ کر نکلنا ہے ہمیں۔ ہمارا دشمن ہمیں یوں ہی الجھا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں اگر ہم باقاعدہ ایک اسٹریٹجی اپنائیں اور اپنے علاقے کی صحیح طور پہ نگرانی کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان چھپے ہوئے مکروہ ہاتھوں کو پکڑ نہ سکیں۔ تو سر آخر کون قدم آگے بڑھائے گا؟ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر ہم کب تک اپنے ہی لوگوں کو اپنی نظروں کے سامنے کٹتے مرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ آج کل تو انسانی جان اتنی ارزاں ہو گئی ہے ہمارے ملک میں کہ جانوروں کا ریٹ زیادہ ہوگا اس سے مارکیٹ میں۔ وہ بے انتہا تلخ ہو رہا تھا اور اس کی یہ تلخی بلا جواز نہیں تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ جس گروہ کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا، دن رات کی اس کی محنت کو اوپر سے آئے ہوئے ایک ٹیلی فون نے برباد کر دیا تھا اور اسے ایکشن لینے سے روک دیا گیا تھا۔ وہ اس آرڈر پہ اتنا دل برداشتہ ہو رہا تھا کہ اپنی بھڑاس جمال خان کے سامنے نکالنے سے خود کو نہیں روک پایا۔ آئی جی جمال خان خود بھی اس بات پہ خاصے مضطرب ہو گئے تھے، مگر پھر وہی بات کہ نادیدہ مجبوریاں ان کے ہونٹوں پہ چپ کا قفل لگائے ہوئے دے رہی تھی۔ یہ ملک کتنی کوششوں اور قربانیوں کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا ہے۔ اگر ہمارے پاس قائد اعظم جیسا باصلاحیت، نڈر اور باہمت لیڈر نہ ہوتا تو شاید ایک ٹکڑا زمین کا بھی حاصل نہ کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور سب کی بے لوث جدوجہد نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا، مگر آج ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس انمول خزانے کو غیروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہ کہ ہماری لیڈرشپ کمزور ہو گئی ہے، ہمارے لوگ ایمانداری اور محنتی نہیں رہے۔ ہم جب سب کچھ جانتے ہیں، حتیٰ کہ اس ملک کا ایک ایک بچہ تک اس حقیقت سے واقف ہوگا کہ کس کی وجہ سے اس ملک میں تباہی اور ہنگامے ہو رہے ہیں، تب بھی ہم خاموش ہیں۔ کون بنے گا قائد اعظم کا جانشین؟ کون سنبھالے گا اقبال کے پاکستان کو؟ ہم میں سے ہی کسی کو آگے بڑھنا ہوگا۔ کسی دباؤ اور امداد کے لالچ کو قبول نہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی اس دھرتی کی سالمیت کو بچانا ہے، اور یہ باتیں صرف باتیں ہی نہ رہے بلکہ عمل بنے۔ اور مجھے پوری امید ہے سر کہ اگر ہماری نوجوان نسل کا کوئی نمائندہ آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری اٹھائے تو وہ وقت دور نہیں جب روشنیوں کا شہر پھر سے آباد ہوگا، ہمارا بلوچستان پھر سے پر رونق اور مہمان نواز بن جائے گا۔ وہ بولتے بولتے جیسے ہانپنے لگا تھا، اور جمال خان نے اپنی ہی نظر اس نڈر اور بے باک لڑکے کو نہ لگ جائے اس ڈر سے اس پہ سے نگاہ اٹھا لی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ہی جوانی کی تصویر کی صورت میں بیٹھے ہوئے روحان خان کا منہ چوم کر اسے ہر صورت آپریشن کو جاری رکھنے کا حکم دے دے۔ کام ڈاؤن ینگ مین، آئی ول ڈو مائی بیسٹ۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی نشست سے اٹھ کر اس کا شانہ تھپ تھپایا، اور وہ جو انہیں اٹھتے دیکھ کر خود بھی اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، ان کی تسلی پہ محض انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ جانتا تھا نا کہ نہ تو یہ زندگی کی کوئی فلم ہے اور نہ ہی وہ کوئی فلمی ہیرو کہ سب مصلحتوں اور حد بندیوں کو پسے پش ڈال کر ایکشن اور مار دھاڑ کر کے سارے مناظر کو ایک دم پرفیکٹ کر دیتا۔ اسی لیے محض ہلکی سی سر کی جنبش دے کر انہیں سلیوٹ کیا اور باہر نکل گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو آج کی ذہنی ٹینشن، غصہ اور بے بسی ابھی تک اس کے اعصاب کو تھکائے ہوئے تھی، اسی لیے بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر سامنے کے منظر نے اسے جیسے جلتے توے پہ بٹھا دیا۔ ثمامہ اپنے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سے کھلونوں اور ریڈی میڈ بیبی سوٹ بکھرائے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں وارڈروم میں سکینہ سے سیٹ کروا رہی تھی۔ اپنی اتنی دنوں کی محنت اور سخت قسم کی ذہنی اور جسمانی ٹینشن میں مگن ہو کر وہ اپنا مطالبہ اور اس کا رزلٹ تو بھول ہی چکا تھا۔ گزشتہ 4 راتوں سے وہ ویسے ہی گھر سے باہر رہا تھا، اور اب واپس آنے پہ بھی ناپسندیدہ مناظر دیکھنے پڑ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خود پہ بے انتہا ضبط کرنے کے باوجود اس کا باہری لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا، اسی لیے سکینہ اور ثمامہ دونوں نے ہی چونک کر اسے دیکھا۔ ملازمہ کو باہر جانے کا اشارہ کر کے ثمامہ جلدی سے چیزیں الماری میں پھینکنے کے انداز میں رکھ کر اس کی طرف بڑھی ہوئی شیو، سرخ آنکھوں اور بکھرے ہوئے بالوں میں کافی تھکا ہوا اور پسماردہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آج اسے پورے 4 دن کے بعد دیکھ رہی تھی، اور دل لاکھ روحان سے خفا ہونا چاہتا تھا، مگر اس کی ایک ہی جھلک ساری خفگی اور غصہ نہ جانے کہاں سلا دیتی تھی۔ پتہ نہیں یہ محبت اسے کتنا خوار کرے گی۔ یہ اس ظالم کو ہر صورت پلس پوائنٹ ہی دیتا تھا۔ یہ دل، وہ آنکھوں میں ڈھیر و نرمی، محبت سموئے بنا کچھ کہے اسے دیکھے جا رہی تھی۔
روحان اس کی دیوانگی پہ جس بت سا کھڑا اور رہ گیا۔ کیا تھی یہ لڑکی بھی، پاگل دیوانی سی محبت کی حدوں کو چھوتی ہوئی۔ وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا، حالانکہ وہ بھی اس راہ کا مسافر تھا، مگر ایک اظہار کی کمی نے اسے کتنا پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس سے اور محبت تو لمحہ لمحہ اظہار کی محتاج ہوتی ہے، اسی سے تو اس میں نکھار اور روپ آتا ہے۔ جیسے مرجھائے ہوئے پودے پتے شبنم کے قطروں سے چمک اٹھتے ہیں، جیسے پھول سورج کی پہلی کرن پہ مسکرا اٹھتا ہے، اسی طرح محبت میں جذبات احساسات کو بیان کرنا اسے دوام بخشتا ہے۔ لیکن وہیں بات کی ایک معمولی سی کمی نے اس کی کامیاب شخصیت کو گرہن سا لگا دیا تھا۔ کیا حال ہے؟ آخر کچھ تو کہنا تھا اس خاموشی کو توڑنے کے لیے، اسی لیے ایک اور سوال داغ دیا۔ ثمامہ نے ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آپ اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ موبائل بھی آف جا رہا تھا، بابا جان وغیرہ کے کہیں فون آ چکے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بیڈ شیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ اوکے، میں بات کر لوں گا۔ تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ نفی میں سر ہلا کر وہ باہر نکلنے لگی تھی جب ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اس کی گرفت اتنی جارحانہ اور تیور سخت تھے کہ وہ ایک پل کے لیے اپنا توازن نہ رکھ پائی تھی، مگر ریحان اسے سنبھال چکا تھا، اسی لیے وہ گرنے سے بچ گئی۔ ریحان پلیز۔ بے اختیار اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر وہ رو دی تھی۔ اپنی جان سے زیادہ آنے والی کی زندگی نے اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا شے ہے یہ اولاد بھی، انسان اپنا آپ بھلا دیتا ہے اس کی محبت میں، اور یہی اولاد قدم قدم پہ زندگی سے باخیریت گزرنے کی ہر پل دعا کرتی تھی۔ اس کے لبوں پہ ہر وقت یہی دعا ہوتی تھی، آج کل کہ اللہ اس ظالم پتھر دل شخص میں احساس محبت ڈال دے جو کفران نعمت کا مرتکب ہونے جا رہا تھا، جو اتنے بڑے اور سخت بول استعمال کر جاتا تھا کہ وہ اللہ سے اس کے لیے اور اپنے لیے معافی مانگتی رہتی تھی۔ ثمامہ، مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ جیسے بیزار ہوا۔ تم نے گھر میں تو انفارم نہیں کیا؟ ہر دفعہ وہ اس بات کی اسے تصدیق ضرور کرتا تھا۔ نہیں کیا، مگر اب ضرور کروں گی اور چلی جاؤں گی۔ دادی ماں کو جا کر آپ کی تمام باتیں بتاؤں گی۔ اس کے اندر کی ضدی اور پرانی غصے والی ثمامہ جیسے جاگ اٹھی تھی، اسی لیے سختی سے کہہ کر باہر آ گئی۔ کیا سمجھ رکھا تھا اس شخص نے اسے؟ وہ اس کی ناانصافی اور غلطی پر پردہ ڈالتی رہی اور وہ شیر ہوتا رہا۔ نو مور۔ نفی میں سر ہلا کر آنکھوں کے آگے آئی دھند کو ایک بار پھر صاف کر کے موبائل پہ نمبر ملانے لگی تھی کہ پیچھے آتے ہوئے ریحان نے اس کا ارادہ جیسے بھانپ کر سیل فون اچک لیا۔ میری بات سنو ثمامہ۔ پہلے کی نسبت اس کا لہجہ خاصا مستحالیانہ ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں سننا، مجھے صرف دادی ماں سے بات کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سب پوتیوں سے زیادہ وہ دادی کی چہیتی اور لاڈلی پوتی ہے، اور وہ بھی اپنے دل کی ہر بات دکھ خوشی ماں کی نسبت دادی سے پہلے ڈسکس کرتی ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے کچھ دھیما پڑ گیا تھا۔ لیکن ثمامہ کسی طور بھی کچھ نہیں سننا چاہتی تھی، اس لیے موبائل کے لیے پھر ہاتھ بڑھایا۔ ریحان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ثمامہ نے سخت طیش میں آ کر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیا۔ عجیب شخص ہے، زندگی اور اس کی ذمہ داریوں کو مذاق بنا کر رکھ دیا۔ وہ سر جھٹک کر نیچے اترنے لگی۔ اسی پل ریحان نے اسے ایک بار پھر اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ نیچے جا کر لینڈ لائن سے گھر فون ضرور کرے گی، کیونکہ جب وہ ضد پہ آ جاتی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ تقریباً ریحان کے اثار میں تھی۔ اس کی گرفت ہلکی ہونے پہ ڈگمگا کر کتنی سیڑھیاں پھلانگ گئی، اور اس کی دلدوز چیخوں نے پورے گھر کے در و دیوار کو لرزا کر رکھ دیا۔ ملازم فوراً بھاگے آئے تھے، اور وہ بس ساکت نظروں سے کھڑا اس کے سر سے اور ناک سے بہتے خون کے فوارے کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ 3 دن کے جان کنی کے عالم میں وہ ایک ہی جگہ پہ جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے آ کر ثمامہ کی زندگی کی نوید دی، موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد وہ اپنی خواہش ہار گئی تھی، اور وہ اپنی ضد میں جیت گیا تھا، مگر یہ کیسی جیت تھی جس نے بجائے خوشی دینے کے اسے آزردہ کر دیا تھا۔ حالانکہ خدا جانتا تھا کہ اس دن کے حادثے میں اس کی شعوری کوشش کو کوئی عمل دخل نہیں تھا، مگر ثمامہ کی بدگمانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ گھر سے چچی کا فون آیا تھا۔ ماں کو جیسے بیٹی کی تکلیف کا اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا تھا، اسی لیے خاصی بے چینی سے اس کا پوچھ رہی تھی۔ دادی ماں نے بھی فون پکڑ کر اس کے خوب لتے لیے تھے کہ وہ دور جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے سب کو مطمئن کیا اور اس وعدے پہ انہیں منایا کہ جلدی چھٹیاں لے کر وہ دونوں آئیں گے۔ وہ دن اور آج کا دن وہ خود سکون اور آرام کو ترس گیا تھا۔ ثمامہ نے ہر قدم پہ اپنے رویے سے اسے جتا دیا تھا کہ اس کی نظر میں ریحان ہی خطا وار تھا، اور یہ ایسی غلطی تھی جس کی تلافی کا وہ موقع بھی نہیں دیتی تھی۔ دادی جان وغیرہ میں سے کوئی بھی ان دونوں کے درمیان جاری سر جنگ کی وجہ نہیں جانتا تھا۔
کیونکہ سماما اسے وارن کر چکی تھی کہ اگر اس کی خرابی طبیعت کی وجہ کسی کو بتائے تو وہ ساری حقیقت اور اس کا پول کھول دے گی، مگر اب ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ نیہا اور ادا کو سب کچھ بتا دیتا۔ وہ خود بھی تھک گیا تھا اپنے ناکردہ گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہوئے، اور کچھ سماما کے رویے نے اسے عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ ہمارا رب ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہم اس کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ذمہ کچھ فرائض بھی ہیں جن کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ان فرائض سے روگردانی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ ہم اپنے پیارے رب کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ جہاں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے وہیں سے شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہر شے پہ وہ قادر ہے، کیا کچھ نہیں دیتا وہ ہمیں، ہماری پیدائش سے لے کر آخر تک۔ اس کے باوجود ہم اپنے مالک کا کہا نہیں مانتے، کیوں اس نقطے پہ سوچا ہے؟ دادی ماں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھی۔ اگر اس نے تم سے کچھ لیا ہے تو بدلے میں یقیناً تمہیں دگنا نوازا ہوگا، مگر وہی بات کہ شعور میں کمی کی وجہ سے تم واویلا کرنے لگی۔ اس میں کچھ غلط نہیں تھا کہ وقتی طور پہ تمہارے جو جذبات تھے وہ فطری تھے، مگر کیا یہ تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم ایک انسان کو سزا دینے کا اختیار حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ خود بھی اپنے فعل پہ بے انتہا شرمندہ ہے؟ ان کا سرزشی انداز ہمیشہ کی طرح سماما کو شرمندہ کر گیا تھا۔ یہ بات نیہا ردا کے بعد صرف مجھے معلوم ہے، اور میں نہیں چاہوں گی کہ کسی اور کو پتہ بھی چلے، حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی۔ اس سے آگاہ مت کرنا۔ اللہ تمہیں آگے بہت سی خوشیوں سے نوازے، مگر بچے ماضی کو بھول کر اپنے شوہر پہ توجہ دو۔ وہ جیسے اسے صبر کی تلقین کر رہی تھی، اور ہمیشہ کی طرح ان کے الفاظ اس کے اندر اترنے لگے تھے۔ وہ بھی بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک سی گئی تھی، مگر کیا وہ روحان کے لیے دل میں جگہ دوبارہ بنا سکے گی؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب سوائے اندرونی سناٹے کے کچھ نہ تھا۔ بہرحال اسے کسی ایک طرف تو اپنی کشتی کو لگانا ہی تھا۔ سماما میں مارکیٹ جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو، تھوڑا سا فریش ہو جاؤ گی اور شادی کی شاپنگ بھی کر لینا۔ ردا کی آواز پہ اس نے سستی سے آنکھیں کھولی۔ یہ محبت کہاں اس کے پیچھے نہیں آئی؟ یہ تو وہ خود ہی ناشکری تھی جو سب سے خفا منہ موڑے چل دی تھی۔ واقعی رب نے اگر اس سے کچھ لیا تھا تو بدلے میں اسے کتنی محبتوں سے نوازا تھا۔ کیا ہوا؟ دادی ماں نے جھک کر اس کی گالوں پہ آئی نمی کو صاف کیا۔ کچھ نہیں، چلے میں آتی ہوں۔ پہلے دادی ماں کو تسلی دے کر منتظر کھڑی ردا کو کہا اور اٹھ کر اندر بڑھ گئی۔ کراچی کے حالات ملکی بدامنی میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ عباس ٹاؤن کا تازہ واقعہ گھروں میں بیٹھے لوگوں پہ جو قیامت ڈھا گیا ہے، اس کا ازالہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ جب ہم اپنے گھروں تک میں محفوظ نہیں ہیں تو ایسی آزادی جس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، اس کا مقصد تو ہم نہ حاصل کر سکے نہ۔ اینی وے، ایسی لمبی چوڑی تمہیدیں باندھنے کی بجائے میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ جہاں کوئی شر پسند کہیں پہ بھی ملک میں بد امنی پھیلاتا ہوا دیکھے، بے دریغ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جمال خان کی بھاری اور گونجدار آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور ان کے سامنے معدب بیٹھے آفیسرز پورے غور سے انہیں سن رہے تھے۔ سوری ٹو سے سر، ایسی آزادی ہمیں پہلے بھی کئی بار دی جا چکی ہے، مگر عین ایکشن کے وقت ہمارے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ ایسی تلخ اور جرأت مندانہ بات کرنے کا حوصلہ صرف روحان خان میں ہی ہو سکتا تھا۔ جمال خان نے گہری سانس لے کر اس کے بگڑے تیوروں کا گہری نظر سے جائزہ لیا۔ ینگ مین، اٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ انہوں نے یک لفظی جملے میں بات ختم کی، ورنہ اس کی بیان کردہ حقیقت سے کمرے میں موجود تمام نفوس متفق تھے۔ میٹنگ کے برخاست ہونے پہ سب افراد ایک ایک کر کے بوجھل دلوں سے کمرے سے نکل آئے۔ کراچی میں ہونے والے دھماکے نے پوری قوم کو افسردہ کر دیا تھا، اور یہ واقعہ جس نے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی باور کروایا تھا کہ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بری طرح ناکام ہو گیا، اور یہ بات تمام ایماندار آفیسرز میں غم و غصے اور دکھ کی لہر دوڑا گئی تھی۔ روحان نے اسکرین پہ نظر آتے بھاگتے دوڑتے بے بسی کی تصویر بنے لوگوں کو دکھ سے دیکھا۔ زندگیاں کتنی ارزاں ہو گئی تھی۔ ہمارے سامنے لوگوں کے سر ایسے کٹتے تھے کہ آسمان بھی لرز اٹھتا تھا، مگر ہم بے حس ہو چکے ہیں، جنہیں ایسے مناظر کسی طور بھی متاثر نہیں کرتے۔ ہمیں صرف اس بات کی خوشی کہہ لے یا اطمینان رہتا ہے کہ ہمارا گھر اور ہمارے اپنے پیارے تو محفوظ رہے ہیں، لیکن کبھی ہی یہ نہیں سوچتے کہ یہ آگ اور اس کا طوفان آج نہیں تو کل ہماری طرف بھی رخ کر سکتا ہے۔ وہ خالی ذہن اور ساکت نظروں سے ان مناظر کو دیکھ رہا تھا جو تقریباً اس وقت سے ملتے جلتے تھے، جن میں آزادی اور اپنی بقا کے لیے لڑتے ہوئے سینکڑوں لوگ
غیر قوم کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھے اور آج اسی ملک کی سرزمین پہ پھر خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، مگر فرق اتنا تھا کہ پہلے مقابل غیر ملکی تھے اور آج پوشیدہ ہاتھ تھے، اور یہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان پوشیدہ ہاتھوں کو اپنے ہی لوگ سپورٹ کر رہے تھے، اور کیوں کر رہے تھے وہ اپنے لوگ ایسا؟ اس کے سامنے تو ایسا سوالیہ نشان تھا جسے نہ تو مٹایا جا سکتا تھا اور نہ ہی حل کیا جا رہا تھا۔ تیسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے روحان خود بھی سلگ رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں وہ اس قدر گم تھا کہ 3 بار سماما کا اندر آنا اور پھر بلا وجہ باہر جانا بھی اس کی نظروں میں نہیں آ سکا، اور وہ اپنی انگلیاں چرخاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ دادی ماں کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے خود سے قدم آگے بڑھائے۔ اب اگر وہ غیر جانبداری اور جذبات سے ہٹ کر دیکھتی تو واقعی وہ اوور ریئیکٹ کر چکی تھی، اور ایک عورت کا اتنا تضحیک آمیز رویہ مرد کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اس سے بے نیازی برت رہا تھا تو یہ یقیناً اس کا حق بنتا تھا۔ رشتوں کی ڈور بظاہر بہت نازک اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے، مگر جب اس ڈوری میں الجھاؤ آ جاتا ہے تو انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں، مگر الجھن کو کوئی سلجھا نہیں پاتا، اور اس نے تو کئی بار اسے دھتکارا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت وہ غلطی پہ تھا، مگر سماما نے بھی تو غلطیوں پہ غلطیاں ہی کی تھی۔ اس نے بھی تو نہ خود کو سدھارا اور نہ ہی اسے سدھارنے کی کوشش کی تھی۔ محبت جیسے مضبوط تعلق کی موجودگی کے باوجود وہ جیسے ساری دنیا سے ہی بیزار ہو گئی تھی۔ زندگی نے اگر اسے آزمایا تھا تو سماما خان نے بھی قدم قدم پہ اپنے سے جڑے خوبصورت رشتوں کو اذیت ہی سونپی تھی۔ اپنے اوپر ایک معمولی سیاہی تکلیف بھی اسے برداشت نہیں ہوئی تھی، تو پھر وہ کون ہوتی تھی روحان سے کسی بھی عمل کا اس سے حساب کتاب لینے والی یا بدلہ لینے والی؟ سر جھکائے وہ خود احتسابی سے گزر رہی تھی، اور اپنا خود احتساب کرنا سب سے اذیت ناک ہوتا ہے۔ کیسے دان نکل رہے ہیں خبیث کے! میں نہ ہوتا تو دیکھتا کیسے اپنی ماڈرن ہیر کو حاصل کر سکتا تھا۔ یحییٰ پہ نظر جمائے دانت کچکچاتے ہوئے ثاقب نے اسے دیکھا، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے شاید نہیں یقیناً زباریہ سے گفتگو فرما رہا تھا۔ موضوع گفتگو بھی یقیناً شادی کے رسومات ہی تھی، اس لیے مسکراہٹ لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ 2 دن کے بعد مائیوں کی رسم تھی، اس لیے سارے گھر والے بے تحاشا مصروف تھے۔ کل تک ثاقب بھی ان تیاریوں کا حصہ تھا، مگر جیسے ہی اسے فائقہ نے اللہ حافظ کہا تھا، اس پہ مایوسیوں اور غموں کے عارضی بادل چھا گئے تھے، اور اس دفعہ بھی وجہ یحییٰ کی ذات بنی تھی، جس نے ثاقب کی پچھلی گرل فرینڈ کو فاقیہ سے ملاقات والے دن پہ وہاں بھیج دیا تھا، اور بات کا تماشا جو لگا اسے ایک عالم نے دیکھا تھا، اور اب وہ غم زدہ اور اداس ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا یحییٰ کو کینہ توز نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ خیریت ہے؟ تیرا رنگ کیوں سنگھاڑے کی مات دے رہا ہے؟ فون بند کر کے یحییٰ نے خوشگواریہ سے اس کی سانولی رنگت پہ ہمیشہ کی طرح طنز کیا، جسے وہ ہمیشہ پی سکا تھا، بمشکل پی سکا تھا۔ تو جو آج کل رس گلہ بنا ہوا ہے نا، ٹوتھ پیسٹ کا اختیار نہ ہو تو؟ جلا بھنا جوابی اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہا تھا۔ اسی وقت ہارون اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے ردا تیز تیز بولتی آ رہی تھی۔ میں نے بتا دیا ہے کہ مجھے ابھی جانا ہے۔ غضب خدا کا، صرف 2 دن رہ گئے ہیں اور میرا آرڈر ابھی تک ڈیزائنر تک ہی نہیں پہنچ سکا، دھون سے کہتے ہوئے آخر میں ردا کا لہجہ غمگین ہو گیا۔ تم ایسا کرو، ثاقب کو لے جاؤ۔ ہارون نے اپنے گلے سے مصیبت اتارنا چاہی۔ ثاقب صاحب تو کرنٹ کھا کر 10 فٹ اوپر اچھل گئے۔ ایک تو پہلے ہی دکھی تھے، سونے پہ سہاگا، ردا جیسی باریک بین اور 6-7 گھنٹوں تک بنا تھکے بازار میں گھومنے والی لڑکی کو شاپنگ کروانا مرے پہ 100 درے ثاقب ہوا تھا۔ یحییٰ نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبا لیا۔ وہ اس کی دلی کیفیت کو جانتا تھا، مگر یہ بھی اس کی مجبوری تھی۔ 1000 بار ثاقب کو سمجھا چکا تھا کہ وہ ایسی دوستیاں مت پالے جس سے سوائے ان کی خاندانی عزت پہ حرف آنے کے کچھ نہیں مل سکتا تھا، مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ حالانکہ یحییٰ جانتا تھا کہ ثاقب نے کبھی بھی اپنی لمٹس نہ کراس کی تھی اور نہ ہی کرنے دیتا تھا، مگر وہ غلط ٹریک تو استعمال کرتا تھا، اور یہی بات ہر طریقے سے وہ ثاقب کو سمجھانا چاہتا تھا۔ آپی، میں زوا کو کہتا ہوں، وہ ابھی آتا ہے، اسے شاید نیہا آپی اور رحمہ کو شاپنگ کے لیے لے کر جانا ہے۔ ثاقب بیچارگی کی حد پہ تھا۔ ہارون ثاقب کے حوالے کر کے خود اندر چلا گیا تھا۔ پتہ ہے مجھے، ردا نے ہاتھ ہلایا، انہوں نے دوسرے شاپنگ مال جانا ہے اور میرا ڈیزائنر بالکل دوسرے راستے پہ رہتا ہے، اور ویسے بھی مجھے سمیر کو ساتھ لے کر جانا ہے، اس لیے جلدی آنا ہے، وہ مصروف انداز میں کہہ کر اپنا پرس چیک کرنے لگی۔ ثاقب کو یقین ہو گیا کہ اب اسے ہر حال میں گلے پڑا ڈھول بجانا ہی پڑے گا، اس لیے ڈھیلے قدموں سے چابی اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ردا بھی سمیر کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے نکل گئی۔ یحییٰ نے مسکراتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ جب سے شادی کے دن طے ہوئے تھے، اسے بارہا ماں باپ کی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، جسے وہ مختلف
معمولات میں مشغول ہو کر جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے سب کزنز اس کی دلی کیفیت سے جیسے باخبر تھے، اس لیے وقتاً فوقتاً چٹکلے چھوڑ کر اسے بھرپور کمپنی دے کر دل بہلاتے رہتے تھے۔ مگر رشتوں کی کمی کا جو احساس ہوتا ہے نا، وہ ہمارے اندر جب کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا ہے تو باہر کی رنگینیاں کوئی دلچسپی پیدا نہیں کرتی۔ کیسے ہیں یہ رشتے ناتے، اور ان کا ہمارے دل سے تعلق بھی تو عجیب ہوتا ہے، جسے صرف ہمارا دل ہی سمجھ سکتا ہے۔ حالانکہ خان والا کا ہر فرد اس کا خیال زیادہ رکھنے لگا تھا، مگر بہت زیادہ خیال اور دھیان بھی بعض اوقات احساس محرومی کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ ایک قابل ذہین اور پر اعتماد شخصیت کا مالک تھا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا، مگر کبھی کبھار وہی یحییٰ بختیار بن جاتا، جیسے نانی ماں کی گود میں سر چھپا کر ماما پاپا کو یاد کر کے بے تحاشا رونے کی عادت تھی، جسے بڑے ابا یا منجلے چھوٹے ماموں کے پیار سے پچکارنے پہ اپنی بھر آنے والی آنکھوں کو چھپانا پڑتا تھا۔ آج کل وہ اسی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے روحان کی نظر اس پہ پڑی، جو نڈھال اور پسماردہ سا آنکھیں موندے پڑا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یحییٰ اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھا کہ بالکل بھی نہیں چونکا۔ یحییٰ، روحان نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا تو وہ آنکھیں کھول کر بنا پوزیشن بدلے اسے دیکھے گیا۔ خالی ویران آنکھوں میں اضطراب پھیل رہا تھا۔ خوشی کے لمحات میں تمہاری بے چینی اور پسماردگی کو کیا سمجھوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے اندر پھر سے اترنے لگا تھا۔ یحییٰ نے نظروں کا زاویہ بدل لیا اور دھیرے سے پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ کبھی کبھار بہت زیادہ خوشی ہمارے اندر کے زخموں کو دھڑنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ کیفیت بہت اذیت ناک ہوتی ہے، جسے ہم دوسروں سے بیان بھی نہیں کر سکتے اور برداشت بھی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ محض سوچ کر رہ گیا، اور روحان جو بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، اس کی دلی کیفیت کو بنا اس کے کہے جان گیا تھا، مگر جانتا تھا کہ یحییٰ بختیار اپنا آپ بہت کم کسی پہ کھولتا ہے، اس لیے اس کا بھرم رکھنے کے لیے خاموش رہا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، ذرا آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں۔ اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا تو وہ ڈھیلے سے انداز میں اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ سماما کو بھی ساتھ لے لو۔ لان سے گزرتے ہوئے یحییٰ کی نظر کونے میں پڑے بڑے سے جھولے پہ بیٹھی سماما پہ پڑی تھی، جو آنکھیں بند کیے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ یحییٰ کے کہنے پہ روحان نے بھی چونک کر کونے میں دیکھا، جہاں وہ خاموش اور افسردگی کا اشتہار بنی بیٹھی تھی۔ یحییٰ کے کہنے پہ روحان نے محض کندھے اچکا کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ حالانکہ وہ اس کا جواب جانتا تھا، لیکن یحییٰ کے سامنے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ اس سے فاصلے پہ ہی تھا کہ پیچھے سے رحمہ کی آواز سنائی دی، جو کافی اونچی آواز میں سماما کو دادی ماں کا پیغام دے رہی تھی۔ وہ اسے بلا رہی تھی۔ روحان راستے سے ہی پلٹ گیا۔ سماما نے اس کا اپنی طرف آنا اور پھر درمیان سے پلٹنا دیکھا تھا، اور دل نے بدگمانی کو پھر جگہ دینا شروع کر دی تھی۔ آخر وہ شخص اس کے قدم بڑھانے کا ہی کیوں منتظر تھا؟ کیا ہو جاتا جو وہ صرف ایک بار اور اس کی طرف پلٹ آتا؟ سماما نے تھکے ہوئے انداز میں اس کی پشت کو تکا۔ اپنی بلا وجہ کی انا اور خودداری کو وہ ابھی بھی اپنا حق سمجھتے ہوئے روحان کی طرف سے ہی پیش قدمی کی منتظر تھی۔ ہو سکتا تھا کہ دوسری طرف سے بھی ایسا ہی پیش قدمی کا انتظار تھا۔ سماما، رحمہ کی ایک بار پھر جھنجھلائی ہوئی آواز اسے سوچوں سے نکال لائی تھی۔ وہ تیز تیز بولتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ سماما نے جھولے سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا کہ اب اس کی خیر نہیں تھی۔ رحمہ پچھلے 10 منٹ میں یہ تیسرا بلاوا لے کر آئی تھی، دادی ماں کا، اور وہ تھی کہ مسلسل ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو دیر ہو رہی ہے، تم پہ تو پتہ نہیں کون سی قنوطیت کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ دادی ماں کا کہنا ہے کہ آج تمہیں ہر حال میں ہمارے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے۔ بابا جان بھی خفا ہو رہے تھے کہ روز سب چلے جاتے ہو، اور سماما کو ابھی تک سسرال والوں نے شاپنگ تک نہیں کروائی۔ میں نے ابھی انہیں تسلی کروائی ہے کہ بے فکر رہیں، انشاءاللہ ان کی بہو صاحبہ سب فنکشنز میں منفرد ڈریسز میں ہی نظر آئیں گی کہ لوگ دلہن سے زیادہ اس کی طرف متوجہ رہیں گے۔ رحمہ نان سٹاپ بولتی آ رہی تھی۔ سماما نے ہلکی سی مسکراہٹ سے محض سر ہلا دیا تھا۔ وہ ذہنی طور پہ ابھی بھی حاضر نہیں تھی۔ روٹھے یار کو منانا کتنا مشکل کام تھا، یہ اب سمجھ میں آیا تھا۔ روحان میں اتنی انا ہوگی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ ہاں، یہ وہ ضرور مانتی تھی کہ گزرے عرصے میں اس نے بارہا اپنی انا کو بھی پسے پش ڈال کر اس سے مفاہمت کی کوشش ضرور کی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جس نے اسے اتنا جھکایا تھا، مگر اب وہ جھکنا تو دور کی بات، نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک معمولی سے واقعہ نے دلوں میں اتنا فاصلہ کھڑا کر دیا تھا کہ وہ پاٹنا بھی چاہتے تو پاٹ نہیں سکتے تھے۔ نہ جانے اب قسمت نے کیا لکھا تھا اس کی لکیروں میں۔ تھکے قدموں سے رحمہ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ ماں کی نظروں سے بے خبر اندر چلی گئی، جو کافی دیر سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سماما کا گمسم انداز
ہلے گلے اور ہنگامے سے دور کسی کونے خدرے میں بیٹھنا اور روحان سے اس کی برائے نام گفتگو، سب ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ نہ جانے کیسا اور کون سا دکھ تھا جس نے ان کی بیٹی کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی ہنسی اور گفتگو کو ختم کر دیا تھا۔ چڑچڑی تو وہ کافی عرصے سے ہو رہی تھی، مگر اس دفعہ تو انہیں پہلے سے بہت کمزور اور نڈھال بھی دکھائی دے رہی تھی۔ کس سے اظہار کرتی؟ اگر اپنی تشویش شوہر سے بیان کرتی تو وہ وہم ہے کہہ کر ٹال دیتے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، کسی بھی اور رشتے سے اس موضوع پہ بات کرتی تو سب یہی کہتے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے حد سے زیادہ حساس ہو رہی ہیں، ورنہ اور بیٹیاں بھی تھیں اس گھر کی جو خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، اور سب سے بڑی بات ان کی تربیت پہ حرف آتا۔ صرف ایک اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا جو انہیں اس پریشانی سے نکال سکتی تھی، اس لیے وہ اپنے رب سے مدد کی طالب تھی۔ شادی کے تمام فنکشن بھرپور طریقے سے سر انجام دیے گئے۔ سماما نے بھی کافی حد تک خود پہ قابو پا کر شادی میں شرکت کی تھی۔ اپنی ذاتی زندگی کے دکھ وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، البتہ روحان کا الجھا اور بکھرا ہوا انداز بہت سی نگاہوں کا مرکز رہا تھا۔ اسی لیے ولیمہ کے دوسرے دن بابا جان نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر کے باز پرس کی تھی۔ کیا میں سمجھوں کہ میرا فیصلہ تمہارے اور سماما کے حق میں بہتر نہیں تھا؟ وہ حد درجہ سنجیدہ تھے۔ روحان نے اپنا سر جھکا لیا۔ دیکھو روحان، شادی شدہ زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلوں میں بے تحاشا بدگمانیاں پال لی جائیں۔ تمہیں سماما سے کوئی شکایت ہے یا اسے کوئی گلہ ہے تو بہتر ہے کہ بیٹھ کر اسے سالو کرو۔ اس طرح فاصلے پیدا کر کے تم اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو۔ روحان کی چپ انہیں کھٹک رہی تھی، اس لیے سماما کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے شفقت سے اسے پکارا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے بیڈ کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ روحان کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ سماما نے بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ بابا جان نے دونوں پہ ایک نظر ڈالی اور پھر گویا ہوئے۔ سماما، کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنی گمسم اور مضطرب کیوں ہیں؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پوچھ رہے تھے۔ روحان کے لیے اگرچہ وہ سخت گر پاپ رہے تھے، مگر اس گھر کی بیٹیوں کے لیے ایک مشفق اور دوستانہ مزاج کے باپ تھے، اسی لیے گھر کی بچیاں بے دھڑک ان سے اپنے کہیں مسائل بیان کر دیتی تھی۔ بابا جان، یہ مجھ سے ناراض ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں انہیں کیسے مناؤں۔ ہیں؟ روحان نے چونک کر آنسو بہاتی لاڈلی کو دیکھا۔ یعنی اتنے عرصے کی بے رخی اور اپنی بے اعتنائی کو بیان کرنے کی بجائے الٹا الزام اس پہ تھوپ رہی تھی۔ بابا جان اسے چپ کراتے ہوئے پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تلملا کر رہ گیا۔ کس لیے تم نے میری بیٹی کو پریشان رکھا ہے؟ اپنے ساتھ اسے لگائے وہ سخت نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے، اور بڑے بڑے مجرموں سے بھرپور مقابلہ کرنے والا روحان خان ہمیشہ کی طرح ان نظروں سے سخت گھبرا گیا تھا۔ بابا جان، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، روحان نے منہ بسورا۔ البتہ یہ مجھ سے کافی عرصے سے خفا ہے، میں ایکسکیوز بھی کر چکا ہوں، اس سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی بات کے درمیان میں ہی موبائل کی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تو وہ ایکسکیوز کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ آفس سے کال تھی، اسے فوری طور پہ بلایا گیا تھا۔ بابا جان کو بتا کر اس نے اپنی سیٹ کنفرم کروائی، اور جب وہ اپنے کمرے میں واپس بیک کر رہا تھا تو سماما ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھی ساتھ جانا ہے، وہی استحقاق بھرا انداز جو شادی کے اولین دنوں میں ہوتا تھا۔ روحان نے محض ایک نظر اسے دیکھ کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ اب جلدی سے اچھی سی خبر ہمیں دینا۔ چلتے سمے نیہا کی سرگوشی اسے سرخ کر گئی تھی۔ روحان نے کافی گہری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی تھی۔ سماما اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے تھوڑا سا رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی فی الحال درمیان کے فاصلے پاٹنے، دونوں پر یقین کو آگے بڑھنا تھا، جس کے لیے بہرحال روحان راضی نہیں تھا، تو وہ کیوں اتنا خود کو نیچے گراتی؟ گھر پہنچ کر وہی معمول کی روٹین شروع ہو گئی۔ اب اتنا فرق پڑا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ضرورتاً مخاطب کرنے لگے تھے۔ پہلے والی بیزاریاں تو رکتاہٹ کم ہو گئی تھی۔ میری بلو شرٹ نہیں مل رہی، وہ گیلے بال تولیے سے رگڑتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ یہ اتنے عرصے کے بعد پہلا موقع تھا کہ روحان نے اپنی کسی ضرورت کے لیے اسے مخاطب کیا تھا، ورنہ تو ملازمہ ہی تھی جس کے ذمہ روحان کے تمام کام ہوتے تھے، مگر اب سماما نے کافی حد تک اسے ان ذمہ داریوں سے ہٹا کر گھر کے دوسرے کاموں تک محدود کر دیا تھا۔ میں نے ہینگ کر کے آپ کی ہی وارڈروب میں ہی رکھی تھی، ہو سکتا ہے کسی شرٹ کے نیچے آ گئی ہو، وہ مصروف انداز میں گویا ہوئی۔ ریحان نے تھوڑا سا آگے ہو کر اس کی مصروفیت کو دیکھا، جس کے ہاتھ تیزی سے اور مہارت سے کباب بنا رہے تھے۔ روحان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ ٹیبل پہ کھانے کے لوازمات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بات تو ماننے والی تھی کہ ان کے خاندان کی ہر عورت کے ہاتھ میں بے پناہ ذائقہ تھا۔ آج بھی شاید وہ اچھا سا ڈنر تیار کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے کچن میں کافی بکھرا تھا۔ کاش اس کی زندگی کا بکھراؤ بھی اسی مہارت سے سمٹ جائے اور اس گھر کی خوشیاں لوٹ آئیں۔
اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ کافی دل گرفتگی سے سوچ رہا تھا۔ ننھی منھی کلکاریاں اور معصومیت بھری شرارتیں اور گھروں کی رونقیں جو معصوم فرشتوں کے دم سے ہوتی ہیں، ان کی کمی روحان کو شدت سے محسوس ہونے لگی تھی، مگر وقت تھا کہ اس کی گرفت میں ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تھکا سا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ زندگی کی ڈگر کو کیسے توازن میں لائے، اتنے عرصے کے تکلف اور خاموشی کو کیسے ختم کیا جائے، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ثمامہ کا مثبت رویہ گرچہ حالات کی بہتری کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر وہ اب مزید صبر اور برداشت سے اپنے اچھے وقت کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے 4 دن کی ٹریننگ پہ لاہور جانا ہے اور اس کے بعد 1 ماہ کے کورس پہ ہو سکتا ہے مجھے کسی اور شہر بھی بھیجا جائے۔ اگر تم رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے اپنی پی اے کو ڈکٹیشن دے رہا ہو۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور بے نیاز تھا، بلکہ ثمامہ کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مخاطب ہی خانے سے ہے۔ نہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور تو اور کھانے تک کی تعریف کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ وہ عادتاً تلملا کر رہ گئی۔ جی میں آیا کہ کہے، جاؤ جہاں مرضی جاؤ، یہاں کون سا میرے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے رہتے ہو۔ روحان کی بات موبائل ٹون نے بیچ میں کاٹ دی۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ اس کی دھاڑ نما آواز پہ ثمامہ ایک دم ڈر کر اپنی سوچوں سے نکلی اور اس کی طرف دیکھا، جو چمچ پلیٹ میں پٹک کر سرخ چہرے کے ساتھ موبائل کی دوسری طرف کی آواز سن رہا تھا۔ او یو شٹ اپ، کرو تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو، جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے اپنی کسی نقصان کی نہ کوئی فکر ہے اور نہ پرواہ۔ ایک اور دھاڑ۔ ثمامہ نے خوف زدہ ہو کر اس کی طرف دوبارہ دیکھا، جس نے موبائل کو ٹیبل پہ تقریباً پھینک کر پلیٹ بھی پیچھے کھسکا دی اور خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے؟ وہ ابھی اسی شش و پنج میں بیٹھی ٹیبل پہ پڑی چیزوں کو گھور رہی تھی جب وہ دوبارہ کمرے سے برآمد ہوا۔ خاصی عجلت میں اس کی طرف آیا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، میں تمہیں بابا جان کے پاس بھجوا دیتا ہوں۔ کیوں؟ وہ خاصی حیران ہوئی۔ ابھی 3 دن تو ہوئے تھے انہیں یہاں آئے ہوئے۔ میں یہاں نہیں ہوں گا اور تمہارا تنہا رہنا ٹھیک نہیں۔ کچھ دیر پہلے والے غصیلے اثرات اگرچہ چہرے پہ نمایاں نہیں تھے، مگر اس کی سنجیدگی اور 2 ٹوک انداز ثمامہ کو مزید سوالات سے روک گیا۔ اسی لیے محض سر ہلا کر وہ پیکنگ کے لیے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں ملک کے۔ روحان بھی ٹریننگ پہ گیا تھا، مگر کراچی کے حالات کی وجہ سے اسے واپس بلا لیا گیا ہے۔ بابا جان بہت کم پریشان ہوتے تھے، اس لیے ان کے تفکر زدہ چہرے نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے آئے ہوئے دوسرا دن تھا، اگرچہ وہ اپنے لوگوں میں آ کر بہت خوش تھی، مگر دل کی بے کلی بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ اب بڑے ابا کی اطلاع نے اسے کسی انہونی کے ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا تھا۔ اسے کم از کم فون تو کرنا چاہیے تھا۔ وہ خفا ہونے لگی تھی، ہمیشہ کی طرح خود سے شکوہ کیا تھا۔ بڑے ابا اب دادی ماں کے پاس بیٹھے تھے جو روحان کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ ثمامہ نے دیکھا تقریباً سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ امی کی آنکھیں بھی سرخ سی تھی، نیہا، ردا، رحمہ وغیرہ سب کافی پریشان سی لگی۔ یحییٰ اور زویا بھی آئے ہوئے تھے۔ حسن اور ثاقب نہ جانے کہاں کہاں موبائل گھماتے پھر رہے تھے۔ ثمامہ کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، آخر کیا بات تھی، اسے کوئی کچھ کیوں نہیں بتاتا تھا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی کمرے سے لاؤنج اور پھر کچن کے چکر لگانے لگی تھی۔ منجلی، چچی اور پھپھو لاؤنج میں آہستہ آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ ثمامہ کو آتے دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئی۔ روحان کو فون کرتی ہوں، آخر میرا دل کیوں اتنا گھبرا رہا ہے۔ خود کو تسلی دے کر سب کے رویوں کو نظر انداز کیا اور اتنے عرصے کے بعد خود سے پہلی دفعہ اس کا موبائل نمبر ملایا، مگر آگے سے نو رپلائی کے الفاظ منہ چڑھانے لگے تھے۔ ہائے اللہ! ابھی وہ دوبارہ ٹرائی کرنے لگی تھی جب امی کی کامتی آواز پہ وہ دہل کر لاؤنج کے دوسرے کونے میں کی طرف دیکھنے لگی، جہاں پہ سب گھر والے جمع تھے۔ امی کیا ہوا؟ بامشکل لرزتی ٹانگوں کو سنبھالتے ہوئے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس پہنچی جہاں وہ دل تھامے بیٹھی تھی۔ پاس ہی دادی ماں، چچی، پھپھو وغیرہ رو رہے تھے۔ آخر کوئی مجھے کیوں نہیں بتاتا کہ کیا ہوا ہے؟ کیوں سب ایسے خاموش ہیں؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ حسن نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو، ریحان کو کچھ گولیاں لگی ہیں، اسے کافی عرصے سے دھمکیاں مل رہی تھی۔ جس گروپ کے خلاف وہ کام کر رہا تھا اس نے اسے 2 دفعہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک خودکش دھماکے سے بھی بال بچا تھا۔ 2 دن پہلے صبح کو اسے دھمکی ملی تھی کہ وہ اس کی بیوی اور یا تو اغوا کر لیں گے یا پھر اس کا گھر ہی دھماکے سے اڑا دیں گے اگر اس نے ان کے خلاف ایکشن بند نہ کیا۔ اسی لیے اس نے تمہیں بھجوا دیا تھا۔ آج ان کا فائنل ایکشن تھا اس گروپ کے خلاف کہ حسن کافی حوصلے سے آہستہ آہستہ اسے بتا رہا تھا اور وہ بس گمسم اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت قصوروار ہے، بلکہ گنہگار کہتی تو غلط نہ تھا، جس نے اپنے شوہر کی نادانستہ غلطی کو اس کی عمر بھر کی سزا بنا دی تھی۔ وہ شوہر جس نے بارہا اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگنی چاہی تھی، جسے اس نے خدا بن کر سزا دینی چاہی۔ بارہا روحان نے اپنی فیلنگز اس سے شیئر کرنا چاہی تھی۔ وہ جو گم
کم گو تھا، جو بقول اس کے سپاٹ اور احساسات سے عاری شخص تھا۔ اس نے اسے بتانا چاہا تھا کہ وہ کیوں بچے کی عام سے خوف زدہ تھا، اور یہ بھی کہ وہ خود بھی بہت کمی محسوس کرتا ہے اس نعمت کی، مگر ثمامہ نے ہر بار اس کی طرف سے کان بند کر لیے۔ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اور اسے اپنا دکھ سب سے زیادہ لگا کرتا تھا، اتنا کہ اس نے اپنے شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دیا، اسے اس کے جائز حق سے محروم کیے رکھا۔ کیا اتنی لغزشوں کے بعد وہ توبہ اور معافی کی حقدار تھی؟ کیا وہ افسانوی سچویشن کا انتظار کر سکتی تھی کہ کہیں سے فوراً خبر آ جائے کہ اس کا روحان ہوش میں آ گیا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے؟ نہیں، نہ وہ اس سچویشن اور ہیپی اینڈنگ کے قابل تھی، اور نہ اسے توقع رکھنی چاہیے۔ نیہا نے تعصب سے دادی کی گود میں سر رکھ کے خاموش ثمامہ کو دیکھا۔ حسن، یایا اور بڑے ابا کراچی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ملک میں ہونے والے دھرنوں کی وجہ سے آمد و رفت میں خاصی دشواری تھی۔ کہیں پہ کسی پارٹی کے حق میں جلوس نکالے جا رہے تھے، اور کہیں پہ حکومت پہ بیجا تنقید اور اس کے خلاف نعرے بازی جاری تھی، اور دوسری طرف روحان جیسے ملک کے رکھوالے اپنی جانوں پہ کھیل کر ملک کو بچانے کی کوششیں کر رہے تھے، اور سیاستدان بجائے ملک کے حالات کو بدلنے کے اپنی سیاست چمکانے کے لیے روز بہ روز ملک کو اندھیروں میں دھکیل رہے تھے۔ سارا کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ ذمہ دار کون تھا؟ پوشیدہ نقصان پہنچانے والے ہاتھ کہاں تھے؟ یہ ملک کے محافظ اور وطن پرست کسی حد تک جانتے تھے، لیکن وہی بات کہ جہاں سچائی کی بات کی جاتی ہے وہیں پہ برائی اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیتی ہے۔ مگر شاید یہ شیطان کے چیلے یہ نہیں جانتے کہ ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہے، جو کبھی بھی انسان کی رسی کو بالکل ڈھیلا نہیں چھوڑتی۔ ہر رات کے بعد صبح ضرور طلوع ہوتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی کا نظریہ ازل سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ عوام کو کون بے وقوف بنا رہا ہے، کون عوام کو سیدھے راستے پہ چلائے گا، اس کا فیصلہ صرف اس قدم کو خود کرنا تھا، اور انشاءاللہ بہت جلد راستے ضرور نکل آئیں گے جو شفاف اور سیدھے منزل کی طرف جائیں گے۔ کراچی میں کوئی جلسہ تھا، اسی لیے ساری ٹریفک کی جگہ جگہ جام تھی۔ حسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈرائیور سے گاڑی چھین کر اڑاتا ہوا ہاسپٹل پہنچ جائے۔ یحییٰ اور بڑے ابا بھی بے چینی سے سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں پہ پارٹی کارکنان دھمال ڈال رہے تھے۔ بڑے ابا نے تعصب سے ملکی باغیں تھامنے والے ہاتھوں کو اور جوانوں کو دیکھا۔ کہاں جا رہی تھی ہماری قوم؟ اے کاش کوئی اقبال یا پھر جناح جیسا ایک بار پھر ان میں پیدا ہو جائے۔ نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے باہر نظر جما دی، جہاں سے ڈرائیور مشاقی سے راستہ بنا کر گاڑی نکال رہا تھا۔ روحان! آئی سی یو کے باہر کھڑے بڑے ابا کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ ظالموں نے اس کے جسم کا شاید کوئی حصہ نہیں چھوڑا تھا۔ سفید پٹیوں میں جکڑا ان کا شہزادوں جیسی آن بان والا بہادر بیٹا آنکھیں بند کیے چت پڑا تھا۔ کتنا دور رکھا تھا انہوں نے ساری عمر اسے خود سے۔ کہیں بار وہ پیاسی اور منتظر نگاہوں سے ان کے محبت بھرے لمس کے لیے ان کی طرف دیکھتا۔ ماں کی محبت کو صرف 2 سال تک پایا تھا، اس کے بعد انہیں احساس تھا کہ وہ قدم قدم پہ ان کی توجہ کے لیے لپکتا تھا، مگر وہی بات کہ کہیں لاڈ پیار سے وہ ان سے اتنا بے تکلف نہ ہو جائے کہ اپنے اور ان کے درمیان کے رشتے کی نوعیت کو ہی بھول جائے، یا پھر لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ ہی نہ جائے۔ یہ چیز انہیں روحان سے فطری پدرانہ شفقت اور محبت کے اظہار میں رکاوٹ بن گئی۔ بارہا راتوں کو اٹھ کر وہ اس کے کمرے میں جاتے اور سوئے ہوئے معصوم روحان کو خود میں بھینچ کر پیار کرتے، آنسوؤں سے روتے اور اپنی خطاؤں پہ بے آواز معافی مانگتے، اور وہ معصوم اور چھوٹا بچہ نیند میں محض کسمسا کر رہ جاتا۔ پھر اس کے ہاسٹل بھیجنے پہ روحان کا آنسو اور شکوے بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنا انہیں آج بھی یاد تھا، مگر اس کے بہتر مستقبل کا سوچ کر خود کو ہمیشہ تسلی دی کہ جلد ہی فاصلے سمٹ جائیں گے، مگر فاصلے بجائے گھٹنے کے بڑھتے گئے، اور ان کا لائق فائق پولیس آفیسر بیٹا اپنے کندھوں پہ بیج سجاتا چلا گیا۔ مگر زندگی نے جو خلا باپ اور بیٹے کی محبت کے اظہار کے لیے پیدا کر دیا تھا وہ بڑھتا ہی گیا۔ کتنا ذہین، سمجھدار اور فرما بردار بیٹا تھا ان کا۔ سر ہر بار سجدے میں جھک جاتا تھا، اس نے انہیں کہیں بھی مایوس نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ آج جب وہ بستر پہ یوں پڑا تھا تو بھی اس کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے، اور سر بارگاہ الہی میں عاجزی سے جھکا ہوا تھا۔ محبت نے آہستگی سے اپنا سر اٹھا کر اداسی سے ان کی طرف دیکھا۔ انہیں اپنے اچھا باپ ہونے پہ خوشی تھی، انہیں بیٹے کے کارنامے پہ فخر تھا، مگر محبت جسے اظہار کے بنا کبھی بہار میسر نہیں ہوتی، وہ تو ابھی بھی دیواروں سے لپٹی کرلاتی پھر رہی تھی۔ اے کاش وہ ایک بار اسے محبت کو آزماتے سو سہی۔ درد کی شدت سے محبت کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اور زندگی کا پتہ دیتی مشین رک رک کر چلنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز اور اسٹاف میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ حسن اور یحییٰ بے چین کبھی ایک ڈاکٹر کی طرف دیکھتے اور کبھی دوسرے سے حالت پوچھتے پھر رہے تھے۔ امی! اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی۔ دادی ماں! میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے بنا،
कितनी देर से खामोश और बुत की मानी दादी की गोद में लेटी हुई समामा का एकदम से रोना उन सबको रुला गया। अभी अभी हारून भी आ गया था और आहिस्ता आहिस्ता हसन की बताई गई मौजूदा कंडीशन दादी को बता रहा था कि वो एकदम रो पड़ी। तो क्या वो छोड़ गया? क्या वो इतना खफा हो गया कि वक्त भी उसके हाथ से छीन कर ले गया? वो कैसे जिएगी उसके बगैर, जिसकी मौजूदगी बचपन से अब तक उसके दिल को आबाद किए रखती थी, जिसकी आहट तक को वो पहचान लेती थी। लोग माओ की आहटें पहचानते हैं और वो रूहान के कदमों पे कान लगाए रखती थी, जिससे वो लाख खफा थी मगर कभी उससे जुदा होने का नहीं सोचा था। मगर अब वो जा रहा था तो उसे कैसे मनाती, किससे उसे मांगती? अचानक आंसुओं के दरमियान उस ख्याल ने उसे चौंका दिया। हाँ, सिर्फ रब है जिससे वो उसे मांग सकती है, मगर कैसे? जाए नमाज बिछाए वो हाथ फैलाए बैठी थी और आंखों से आंसुओं की झड़ी थी, होंठों पे जामिद खामोशी थी। कितने अरसे के बाद वो अपने रब के सामने सजदा रेज हुई थी। वो तो रब को भी भुला बैठी थी और थी ना इंसान जो मुश्किल में ही रब को याद करता है, जिसे उसकी अनायतें ज़रा सी आजमाइश पे भूल जाती हैं, जो सिर्फ लेना जानता है मगर रब का शुक्र अदा करना भूल जाता है और मुश्किल में रब को भी भूल जाता है। उसका दिल फटने के करीब हो गया। वो दुआ भूल कर रब से अपनी कोताही की माफ़ी मांगने लगी। वो तो नमाज की बहुत पाबंदी करती थी, फिर कैसे इतना अरसा वो ऐसे ही गुजार गई? दिल में शिद्दत से तड़प उठने लगी। है अल्लाह, मैं गुनाहगार खताकार हूँ, पर तेरी बंदी हूँ, तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हूँ। मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह अगरचे ज़्यादा हैं पर तेरी रहमत तो बेशुमार है। बस तू अपनी रहमत से मुझे बख्श दे। ऐ मेरे रब, मुझे दुआ मांगनी नहीं आती मगर तू मेरे दिल का हाल जानता है। तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे भलाई का रास्ता दिखा दे। दिल से आवाज़ें होंठों के ज़रिए निकलने लगी। उसका रोना सबको रुला गया। अम्मी ने तासुफ़ और दुख से अपनी आकबत नाअंदेश बेटी को देखा, जो उजड़ी से सकती हुई अल्लाह से अपनी मोहब्बत मांग रही थी, जिसकी इतनी अरसा की सर्द खामोशी ने उन्हें रातों को पहरों जगाए रखा था, जो उसके मुज़महिल वजूद के साथ साथ रूहान की पसमर्दगी पे कड़ा करती थी मगर वजह कभी न ढूंढ सकी थी। पापा अपनी जगह पे निढाल से फ़ोन हाथ में पकड़े सोचों में गुम थे। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद मुकम्मल खामोशी थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद समामा की सिसकी की आवाज़ बुलंद होती और सबके आंसू में रवानी आने लगती। दादी माँ आंखें मूंदे दीवार से टेक लगाए बैठी थी। बहू चली गई, उनका दुख कम ना था, फिर बेटी और दामाद की जुदाई भी किसी तरह सह गई थी, मगर अपने लाडले पोते से जुदाई का तसव्वुर उनसे हवास छीनने लगा था। तस्बीह के दानों को गिराते हुए मुसलसल हिलते होंठों के साथ वो रब से हम कलाम थी। समामा उठो बेटी, ऐसे मत करो। मंजली चची ने जाए नमाज पे नरहाल ज़ारो कतार होती समामा को उठाना चाहा, मगर वो उसी तरह सजदे में पड़ी रब से उसकी रहमत मांगती रही। वो अपने रब को मना लेगी, ये यकीन लम्हा ब लम्हा मजबूत हो रहा था और यकीनन उसके बंदे को भी मना लेगी, जो लाख खफा सही मगर उसकी मोहब्बत और चाहत को वो जान गई थी। कितनी बेवकूफ़ थी ना। हर लम्हा रूहान ने जैसे उसे संभाला, उसकी तमाम बेअतनाइयों को सहा, मगर उसके बावजूद कभी सख्त रवैया तो कुछ सख्त लहजा में भी बात नहीं की और वो इन तमाम एहसासात को नज़रअंदाज किए गई सिर्फ एक नुकसान के लिए जो शायद उसके नसीब में ही ना था और शायद अल्लाह ने उसमें उसके लिए बेहतरी रखी थी और ये बात उसे बहुत देर से समझ आ रही थी। समामा, रिदा ने धीरे से उसका कंधा हिलाया। उसका सर इतना भारी हो रहा था कि वह बामुश्किल अपनी सूजी हुई आंखों को खोलकर सर उठा सकी थी। उसकी हालत और शक्ल देखकर रिदा की बेख्तियार सिसकी निकल गई। ये बेवकूफ़ मोहब्बत के मारे मियाँ बीवी कितना अरसा मोहब्बत से नज़रें चुराए फिरते रहे। अब जब जुदाई दहलीज पर आकर रुकने लगी थी तो मोहब्बत को ओढ़ना चाह रहे थे। गहरी सांस लेकर रिदा ने नज़रें उस पे से हटाई। तुम्हारी 1 घंटे के बाद फ़्लाइट है, छोटी चच्ची और चाचू के साथ कराची जाना है, तैयारी कर लो। वो उसे कोई तसल्ली बावजूद कोशिश के नहीं दे सकी और समामा की सवालिया नज़रों का कोई जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स अगरचे ऑपरेशन की कामयाबी की नवीद तो दे चुके थे, मगर रूहान का कोमे की हालत में चले जाना उन सब डॉक्टर्स के लिए तशवीश का बाइस था। उसकी बदस्तूर नाजुक हालत के पेश नज़र बड़े अब्बा ने समामा को बुलवाया था। ज़िंदगी में अगर मुश्किलात ना हो तो इंसान बहुत जल्द आराम और सुकून से उकता जाए। ये मुश्किलात और कठिनाइयाँ ही हैं जो हमें मुतहरिक रखती हैं और इन्हीं की वजह से हम अपने रब से करीब होते हैं। बहुत खुशकिस्मत हैं आप कि आपके शौहर ने नेक मकसद के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए पेश किया, और इतने बाहिम्मत शौहर की बीवी को तो उनसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला रखना होता है। रूहान का ऑपरेशन जिस सर्जन ने किया था वो अपने रूम में बैठे समामा को नरम लहजे में समझा रहे थे। पास ही हसन और बड़े अब्बा बैठे थे। बारिश से डॉक्टर अब्दुल मोईद काफ़ी देर कुरानी आयात और अहादीस का हवाला देकर समामा को काफ़ी हद तक पुरसुकून कर गए थे। रूहान की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। दुनिया और माफिया से बेगाना पट्टियों में जकड़ा वो आंखें मूंदे पड़ा हुआ था।
سفید چادر شانوں تک پڑی ہوئی تھی۔ وہ اکثر بلکہ ہمیشہ ہی سفید چادر سے چڑ جایا کرتی تھی۔ گھر میں بھی اگر کوئی سفید چادر اوڑھ کر لیٹ جاتا تو وہ عجیب سے وہموں اور وسوسوں کا شکار ہو جاتی۔ سب اس کا مذاق اڑاتے، مگر یہ ضرور تھا کہ اس کے سامنے سفید چادر لینے سے گریز ضرور کرتے تھے۔ مگر آج جب وہ ایسے پڑا ہوا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس جا کر چادر اتار کر پھینک دے اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دے، اور دیکھے کہ جب وہ آنکھیں کھول کر غصے سے اس کی طرف دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا۔ نہ جانے وہ سیاہ آنکھیں غصے کی شدت سے مزید سیاہ ہوگی یا سرخ، یا پھر اس کے بال بکھیر کر رکھتے جس سے وہ اکثر بہت چڑھتا تھا۔ یہ اس کی واحد عادت تھی جس کا اظہار کنجوسی کے باوجود وہ منہ سے کر دیتا تھا، اور اکثر سماما اسے چڑھانے کے لیے یہ حرکت کرتی تھی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آ گئی۔ اے کاش! سماما کی آمد پہ وہ ایسے ہی ڈسٹرب ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے اکثر وہ کرتا تھا۔ کبھی کبھار موڈ میں ہوتا تو کہتا ضرور تھا، یار تم جب آتی ہو نا میرے ارد گرد تو میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا، اس لیے بہتر ہے کہ جب میں مصروف ہوا کروں تو تم اندر مت آیا کرو۔ سماما نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا اور کمرے سے باہر جانے لگی تو ہنستے ہوئے روحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھو گی۔ وہ مسکراتا لہجہ اس کے ارد گرد پھیلنے لگا۔ وہ مطلب اچھی طرح جانتی تھی، اور محبت کا اتنا معمولی سا ڈھکا چھپا اظہار اسے دنوں سرشار کیے رکھتا تھا۔ بعد میں آنے والے دنوں کی ناراضگی کے باوجود وہ کئی بار محض اسے آزمانے کے لیے اس کی مصروفیت کے دوران کہیں چکر کمرے میں اندر باہر لگاتی کہ کسی طرح وہ کچھ تو منہ سے بولے، مگر وہ خاموشی سے اپنا کام چھوڑ کر کمرے سے ہی نکل جاتا۔ روحان، کیا مجھے سوری کرنے کا موقع بھی نہ دو گے؟ میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر پلیز جدائی کی سزا مت دینا۔ اس کے ڈرپ لگے ہاتھ پہ اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ ہولے ہولے جیسے منت کر رہی تھی۔ روحان کا سرخ و سفید چہرہ پیلا ہو گیا تھا، اس کے سیاہ بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ سماما، اگر ہم زندگی کو ایک جگہ ٹھہرا لیں تو نقصان صرف ہمارا ہوگا۔ ماضی ایک گزرا ہوا وقت ہے جو باوجود ہماری کوشش کے نہ تو واپس آ سکتا اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ راکھ میں دبی چنگاریاں تلاش کرنے کا؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تم آنے والے اور موجودہ لمحوں کو قید کرنے کا سوچو، ان لمحات کو خوبصورت بناؤ؟ تم محبت کو محبت سے اپناؤ، اور ابھی تم سے معمولی سا خفا ہے، اگر سیریس ہو گیا تو کیسے بلاؤ گی اسے واپس؟ نیہا کی سنجیدہ نصیحت سماما خان کے دل کو ماتم زدہ کرنے لگی تھی۔ آنکھیں تھی کہ برسنا بند نہیں ہو رہی تھی، جسم کا روح سے اتنا تعلق رہ گیا تھا کہ صرف سانس کی آمد و رفت زندگی کا پتہ دے رہی تھی، ورنہ احساسات اور جذبات بستر پہ دراز شخص کی سانسوں کی کم رفتار کے ساتھ ہی سرد ہونے لگے تھے۔ باہر روحان کے سینئر آفیسرز اور اس کے ساتھی سب آ گئے تھے۔ اتنے حوصلہ مند آئی جی جمال خان بھی بے حد دل گرفتہ تھے۔ ان کا جو شیلا با ہمت اور محب وطن آفیسر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، ان کا جی چاہ رہا تھا کہ سب مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر حکمرانوں کے پاس پہنچ کر انہیں جھنجھوڑیں کہ کیا یہی ہے ہماری حکمرانی؟ کہ آج ملک کا ہر سپاہی اپنی جان ہتھیلی پہ لیے ملک کو بچانے کی کوشش میں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے، اور تم لوگ مصلحت کی سیاست کی آڑ میں غیروں کو اپنے ہی ملک میں جڑیں کاٹنے کے لیے جگہ دیتے پھر رہے ہو؟ کیا اور کون سی سیاست ہے جس میں نعرے بازوں، دھرنے اور جلوسوں کے سوا کچھ نہیں ہے؟ صرف ذاتی مفاد ہر جگہ مقدم ہے۔ کون دے گا اس خون کا حساب؟ وہ خون جو بہت قیمتی ہے، جو ایک مقدس مقصد کے لیے بہتا ہے، مگر افسوس اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ انہوں نے خالی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اے ایس پی قادر رحمان کو دیکھا جو کچھ کہہ رہے تھے، مگر ان کے ہلتے ہونٹوں کے سوا تک قادر رحمان کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ البتہ ان کے چہرے کی پھیلتی مسکراہٹ نے کچھ اچھا ہونے کی نوید ضرور دی تھی۔ روحان، وہ جیسے پاگل ہونے لگی تھی خوشی سے۔ ہاں، اس کی پلکوں نے جنبش کی تھی، اور سماما کے ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ میں بھی کسمساہٹ ہوئی تھی۔ وہ پہلے تو اپنا وہم سمجھتی رہی تھی، مگر جب روحان کے دوسرے ہاتھ میں بھی حرکت ہوئی تو وہ بے اختیار اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ پاس ہی ڈرپ چیک کرتی نرس بھی چونک کر کچھ حیرت اور مسرت سے اسے دیکھنے لگی تھی، جو ماحول اور اپنی حالت سے بے نیاز اپنی محبت کو صرف دیکھ رہی تھی، رو رہی تھی اور اسے چھو کر محسوس کر رہی تھی، جسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس کے اللہ نے اسے مایوس نہیں کیا، اور وہ کبھی اپنے در سے کسی کو نا امید نہیں کرتا۔ بس ایک یقین اور ایمان کی پختگی سے اسے پکارا جائے۔ سب ڈاکٹرز اندر آ گئے تھے اور روحان کے ارد گرد چمکتا بن گیا تھا۔ ان کے چہروں پہ اطمینان اور سکون نے سماما کو اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ باہر نکل کر وہ بے اختیار امی کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ حسن، بڑے ابا، یحییٰ وغیرہ سب سجدے میں وہیں پڑ گئے۔ پورا ہاسپٹل پولیس کے جوانوں کے نعرہ اللہ اکبر سے گونج اٹھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ہر شے جیسے زندہ ہو کر مسکرانے لگی تھی۔
ہر فرد، ہر مریض خوش نظر آ رہا تھا۔ اللہ کی رحمت نے کرم کیا تھا۔ بڑے ابا گھر اطلاع دے رہے تھے، حسن اور یحییٰ صدقہ دینے کے لیے چلے گئے تھے، اور جب ڈاکٹر نے آ کر روحان کی کنڈیشن کا خطرے سے بالکل باہر بتایا تو بڑے ابا جس طرح بے قرار ہو کر ICU کی طرف لپکے وہ سب کو حیران کر گئی۔ کتنی محبت اور پیار تھا ان کی بیٹے کے لیے، ان کے دل میں جس کا اظہار کا موقع زندگی میں پہلی بار ملا تھا، اور جیسے وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چوم رہے تھے تو ان کی دیوانگی نے روحان خان کو بھی حیران کر دیا تھا۔ مسرت کے احساس میں گر کر وہ بابا کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں بھی محبت کا جواب محبت میں دینے لگا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور لمحوں میں اس کا کمرہ پھولوں سے بھر گیا تھا۔ اس کے کولیگز، آفیسرز، فیملی کے سب لوگوں نے کمرے میں اس کی موجودگی کو دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ گیٹ ویل سون روحان، وی آل آر ویٹنگ فار یور ونڈرفل پرفارمنس۔ IG جمال نے اس کا کندھا تھپتھپا کر کہا تو روحان کی آنکھوں میں ہمت اور حوصلے کی روشنیوں نے جگمگاہٹ بھر دی۔ ہاں، یہی وقت ہے جب ہمیں ہر بار نئے حوصلے سے دشمن وقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسے بتانا ہے کہ اگر وہ ایک روحان پہ گولیاں برسائے گا تو 10 روحان سے اس کا مقابلہ ہوگا۔ پاکستانی جوانوں کی ہمت اور استقامت ہی دراصل دشمن کی شکست ہے۔ آئی ایم سوری، یہ فکرہ وہ دن میں کئی بار خود سے دہراتی تھی، مگر سامنے کہنے کی ہمت بڑی مشکل سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ جو دوائیوں کے زیر اثر 2 دن سے غنودگی اور نیم غنودگی کی حالت میں تھا، آج اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، اس لیے ڈاکٹر سے کہہ کر اس نے اپنی نیند والی میڈیسن نہیں لی تھی۔ جب ثمامہ ہولے سے اندر آئے، وہ اسے سوتا سمجھ کر اپنے اندر کا غبار نکالنے لگی، اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو دہرا کر اسے غائبانہ معافی مانگنے لگی تھی، اور وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر وہ اسے حواس باختہ کر گیا تھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور بے تحاشا سرخ ناک کے ساتھ وہ شرمندہ سے سر جھکا گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوالیہ نشان اس کے دماغ کے ساتھ چہرے پہ بھی ثبت ہو گیا تھا۔ شاید اسی لیے روحان نے اس کا بیڈ پہ پڑا رکھا ہوا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ثمامہ نے مزید کچھ کہنا چاہا، مگر روحان نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے چپ کرا دیا۔ ہم نے بہت سا اچھا وقت اپنی اپنی انا کی جنگ میں گنوا دیا۔ ماضی کی غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، مگر ان سے سبق ضرور سیکھنا ہے۔ پر ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، مجھے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا، مگر مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ میں تمہارے بنا بہت تنہا محسوس کرتا ہوں خود کو۔ تمہاری موجودگی مجھے سکون دیتی ہے، اور جب تم خفگی بھری آنکھوں سے چوری چوری مجھے دیکھتی ہو تو مجھے بہت پیاری لگتی ہو۔ ثمامہ کی کانوں کی لوہیں جلنے لگی تھی۔ یہ شخص تو خاموش ہی بھلا تھا، اس نے سوچا۔ اور ہاں، ایک اور بات، جس وجہ کے لیے تم مجھ سے اتنا عرصہ خفا رہی، میں نے سنجیدگی سے اس پہ عمل کرنے کا سوچا ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا روحان کو؟ لگتا ہے چوٹ دماغ پہ اثر کر گئی ہے۔ آج سے میرا وعدہ ہے کہ کبھی بھی اظہار کے معاملے میں کنجوسی سے کام نہیں لوں گا، اور جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ وہ مکمل تابعداری اور فرما برداری سے کہہ رہا تھا، اور ثمامہ سوچ رہی تھی کہ گھر میں موجود وہ تمام پود کے ان شرارتی میسیجز کا کیا جواب دیتے ہیں جنہوں نے سیل پہ میسیجز بھیج بھیج کر اس کا سر کھایا ہوا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، تیار ہو تم؟ شریر لہجے میں روحان نے پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ آج رات تم میرے ساتھ کمرے میں گزارو گی نا؟ توبہ ہے روحان! کانوں تک بلش ہو کر وہ مصنوعی خفگی سے اسے دیکھنے لگی، اور وہ دھیرے سے ہنستا ہوا سارے ماحول کو خوشگوار کر گیا تھا۔ اور یہ تھا خوبصورت سا ناول۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے تو بے حد پسند آیا، اور مجھے بہت اچھا بھی لگا ہے۔ یقیناً میری طرح آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک دینا مجھے مت بھولیے گا، اور بتائیے گا کہ کیسا لگا۔ اور آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن میں بتا دوں کہ میں ناول سٹارٹ کرنے لگی ہوں، اور اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو مجھے آپ لوگوں کا بھرپور فیڈ بیک چاہیے۔ اگر آپ لوگ اچھا فیڈ بیک دیں گے تو تبھی میں اس ناول کو کنٹینیو رکھوں گی، ادروائز وہ بہت لینتھی ہے میرے لیے، پھر میں اس میں گیپ دیا کروں گی۔ جب گیپ آیا کرے گا تو پھر آپ لوگوں کو ہی پرابلم ہوگی، تو اسی لیے مجھے بھی انتظار مت کروائیے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ لینتھی ناول ہے۔ تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ سنو، تاکہ مجھے بھی مزہ آئے پڑھنے میں اور آپ لوگوں کو بھی سننے میں مزہ آئے۔ اگر آپ لوگ یہ کرو گے کہ پورا ناول کمپلیٹ ہوگا تب آپ لوگ سنو گے، تو ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے، کیونکہ میں کوشش کروں گی کہ ایک دن کا بھی گیپ نہ آئے۔ اگر آپ لوگ مجھے اچھا رسپانس دو گے تو میں آپ لوگوں کو کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی گیپ آپ لوگوں کو ناولز کی ایپیسوڈ دیا کروں گی۔ پہلی ایپیسوڈ لانگ ایپیسوڈ ہوگی، اس کے بعد اس کے 2 پارٹس ہوا کریں گے، جیسے کہ میں نے کس میں کیا تھا، حالم میں کیا تھا۔ حالم ناول بھی بہت زبردست ہے، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں سنا تو آپ لوگ میرے دوسرے چینل ناولز فار ایور PDF پر جا کر سن سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی آج کل میں شارٹ ناولز اپلوڈ کر رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ وہاں پر بھی مجھے اچھا رسپانس کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ
کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔